سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کے ان مبارک لمحات میں اللہ کی کتاب کے ساتھ، اپنے پاک کلام کے ساتھ کچھ لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان کے جو دن باقی ہیں ان دنوں میں اللہ سے اسی استقامت کی اور نیکی پر کاربند رہنے کی دعا مانگتے ہیں۔ آج کے درس میں 18واں پارہ، یہ مضامین 18ویں پارے کے انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے، اور 18ویں پارے میں سورہ مؤمنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کی 20 آیات یہ آج کے درس میں ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ مؤمنون یہ تقریباً نصف پارے سے کچھ کم ہے، پھر اس کے بعد سورہ نور نصف پارے پر، اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ۔ سورہ نور آج کے مضامین میں بنیادی اور اہم صورت ہے جس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے، جس میں اسلامی سوسائٹی، اسلامی معاشرت اور اسلامی معاشرت کے اندر جو ایک دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو حیا اور پاک دامنی ہے، یہ اہم موضوعات ہیں جن کے اوپر بات ہوگی۔ تو پہلے سورہ مومنون، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی کے اندر بنیادی طور پر مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے ان کی صفات کے ساتھ ایک چیز کا ذکر فرمایا کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو مومنین جو فلاح پانے والے ہیں ان کی صفات کون سی ہیں؟ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ مومنین میں سے فلاح پانے والوں کی صفات ہم اختیار کریں، یعنی مومنین میں جو کامیابی پانے والے ہیں، اور یہ وہ مومنین ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت الفردوس ان کا مقام ہوگا۔ ان آیات کے آخر میں 11ویں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں کہ جن کو ہم جنت کا وارث بنائیں گے، اور جنت کون سی؟ جو فردوس ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین اور جنت کا بہترین حصہ ہے، وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر 7 صفات ہیں جو اہل ایمان میں سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور کامیابی ایسی کہ جنت الفردوس کے حقدار بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے سورت کی ابتدا میں یہ صفات ذکر کی۔ بہت جامع اور اہم صفات ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان صفات کے اندر ان کو اختیار کرنے والوں کو اپنا قریبی اور اپنا
مقرب بندوں کے اندر ان کا شمار فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو وہ اہل ایمان ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے فرمائے شامل کرے کہ جو جنت الفردوس کے حقدار بننے والے ہیں۔ ہمارے ذمے اب کام یہ ہے اس دعا کے بعد کہ ہم نے ان صفات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے ذکر کی ان آیات کے اندر کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ اہل ایمان ہے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان اپنی نمازوں کے اندر عاجزی اختیار کرتے ہیں، توجہ سے اپنی نماز کو پڑھتے ہیں۔ یہ جو خشوع کا لفظ ہے بہت جامع لفظ ہے، اس کے اندر تین اہم چیزیں جس کو اگر ہم سمجھ لیں کہ اس نماز کے اندر خشوع ہوگا جس میں ان تین چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ پہلی تو یہ کہ اس نماز کی جتنی شرائط ہیں ان سب شرائط کا لحاظ رکھ کر وہ نماز ادا کی جائے۔ نماز کی شرائط کے اندر وضو بھی شامل ہے، بدن کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، جگہ کی پاکیزگی، اس وقت کا ہونا جس وقت کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی فجر کا وقت ہے تو فجر کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے، ظہر کا وقت ہے تو ظہر کے اندر، تو یہ جتنی بھی شرائط ہیں ان سب شرائط کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر نماز جب ہم پڑھیں تو نماز پڑھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز کا جو ترجمہ ہے، نماز کا جو مفہوم ہے، یہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس آدمی کی نماز کے اندر خشوع پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ جو نماز کے مضامین کو اور اس کے الفاظ کے ترجمے کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے کے لیے اس کا ترجمہ سمجھنا یہ بہت ہی بنیادی اور اہم چیز ہے۔ اب اگر ہم اپنے مسلمانوں کا جائزہ لیں، اور دور نہیں اپنا ہی جائزہ لے لیتے ہیں، آپ اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، تو ہماری نمازوں کے اندر جو خشوع کی کمی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں 70 سال 80 سال تک لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، بچپن سے لے کے 80 سال تک، لیکن ان کو التحیات للہ والصلوات والطیبات کا معنی ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے۔ بار بار دن میں کم سے کم 17 رکعات جو فرض ہیں اس میں جو کلمات ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ سبحان ربی العظیم کا مفہوم نہیں آتا، حتیٰ کہ سبحان ربی الاعلیٰ کا مفہوم نہیں آتا۔ یعنی انسان اس مقام کے اوپر اپنے آپ کو لے جائے کہ جہاں پہ وہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، تو سجدے کی حالت کے اندر بھی اگر بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہونے کے باوجود اسے یہ پتہ نہ ہو کہ وہ اپنے رب سے کہہ کیا رہا ہے، تو پھر اس سجدے کے اندر مزہ، اس سجدے کے اندر خشوع، اس سجدے کے اندر دل کا اطمینان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور میرے لیے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے۔ اور بلال سے کہتے تھے بلال اذان دو تاکہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو، ہمیں آنکھوں کی لذت محسوس ہو کہ ہمیں دل جب نماز میں لگے گا، اور دل نماز میں تب لگتا ہے جب انسان غور و فکر اور اپنی سوچ کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ اور اس کی ایک اور وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، یہ جو تیسرا نقطہ ہے کہ آپ دل اور دماغ کو نماز میں فوکس کریں، دل اور دماغ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا جسم مسجد میں یا مصلی پہ ہو اور آپ کے دماغ کے اندر دوسرے خیالات چل رہے ہوں، اور آپ دماغی طور پر کبھی کھیل کے میدان میں، کبھی بازار میں، اور کبھی اپنے کاروبار میں، یا کبھی اپنے دیگر معاملات میں، ایسا نہ ہو بلکہ آپ 100% یکسوئی کے ساتھ نماز کے اندر کھڑے ہوں۔ اور یہ کام بہت مشکل ہے، یہ آسان کام نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں اپنے دماغ کو فوکس کر لوں گا، نماز کے اندر 100% یکسوئی ہو۔ اگر وہ شرائط کا بھی اہتمام کرے، پھر اس کے بعد وہ نماز کا ترجمہ اور اس کے مضامین بھی اس کو آتے ہوں، اور حتیٰ کہ وہ عالم ہو، دین کا علم اس کو آتا ہو، وہ اگر نماز پڑھے تو یہ کوشش کرے کہ وہ 100% فوکس کر پائے گا، اس کے لیے بھی یہ بہت مشکل ہے۔ تو عام آدمی کے لیے تو جس کو مضامین ہی نہیں آتے، جس کو نماز کے آداب ہی نہیں آتے، تو وہ تو اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہے۔ لیکن ایک اس آدمی کو کہ جو شرائط کا بھی اہتمام کرتا ہو، اسے علم بھی ہو، اس کو نماز کے الفاظ اور ترجمہ بھی آتا ہو، اس کے لیے نماز میں فوکس کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دماغ اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ دماغ بہت ہی پاورفل قسم کا دماغ ہے۔ اس دماغ کے اندر جو مشین اور جو پروسیسر اللہ نے سیٹ کیا ہوا ہے، یہ اتنا سپیڈ سے چلتا ہے کہ اس سپیڈ کی اور کوئی مشین دنیا میں نہیں بنی ہے۔ جو سپیڈ دماغ کی ہے سوچنے کی، اس میں کروڑوں خلیے ہیں جو ہر وقت حرکت کر رہے ہیں، اور ان کی حرکت کی وجہ سے اور ان کے فنکشنلٹی کی وجہ سے اس انسان کی سوچ کو ایک جگہ پہ مرتکز کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو نماز کے اندر بھی یہ دماغ انسان کو
اور دماغی صلاحیت انسان کی جو ہے وہ نماز میں فوکس کرنے کی بجائے ادھر سے ادھر لے کر جاتی ہے. تو اس لیے اس فوکس اور اس توجہ کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ یہ پوچھتے تھے کہ نماز میں ہمیں اس خیالات آ جاتے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات آ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو یہ ادھر ادھر کے جو خیالات آتے ہیں یہ اس وقت بھی آیا کرتے تھے، صحابہ کو آیا کرتے تھے، اور آج کے دور میں مجھے اور آپ کو تو سب سے زیادہ آتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان کا وہ لیول نہیں ہے اور ہمارا دین کے ساتھ وہ وابستگی نہیں ہے. تو ہماری جو خشوع ہے، نماز کا جو خشوع ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑی جنگ لڑنی ہے، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ. اور جیسے کسی بہت ہی طاقتور بیل کو اس کو باندھ کے رکھا جاتا ہے رسیوں سے کہ وہ رسیاں بھی توڑوا کے بھاگ سکتا ہے، تو ویسے ہی ہمیں اس طاقتور بیل کو جو دماغ ہمیں اللہ نے دیا ہے، جو بالکل ایک جگہ فوکس رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، سوچتا ہے، کبھی ادھر سوچتا ہے، کبھی ادھر سوچتا ہے، اس کو پکڑنا ہے، بڑی قوت سے پکڑنا ہے. اور اس کو پکڑنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھے ہوں. اور اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور طریقہ یہ بتایا کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو خشوع پیدا کرنے کے لیے یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو اللہ کی موجودگی کا احساس اور اللہ کو دیکھنے کا جو احساس ہے، اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، کسی نے نہیں دیکھا، تو اللہ کو دیکھنے کی جو تصویر ہے وہ ہم کوئی اپنے ذہن کے اندر نہیں بنا سکتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم دنیا اور کائنات جتنی بھی ہے، اس سارے کے بادشاہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں. تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہمارے جسم کے اندر بھی عاجزی پیدا کرے اور ہماری فکر کو بھی ایک جگہ پہ ٹھہرانے کے لیے وہ کارآمد ہو سکتا ہے. اور دوسرا پھر حضور نے کہا کہ اگر یہ لیول نہ ہو، اور یہ مشکل ہے لیول پیدا ہونا کہ انسان یہ تصور کرے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور رب کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو سکتا تو پھر کم سے کم یہ تصور تو ذہن میں رکھو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو جب ہم نماز کے اندر اس چیز کو پیدا کر لیں کہ ہم خود یہ تصور لے آئیں کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں اور خدا کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کی موجودگی کا احساس ہر لمحے مکمل طور پر ہمارے سامنے ہے، اور ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، ہم اپنی فکر کو بازار میں جانے سے، مارکیٹ میں جانے سے، کاروبار میں جانے سے روک رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھے کہ آپ ٹاپ لیول کے اوپر ہیں. اور اگر وہ نہیں تو دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسی غلط حرکت نہ کریں کہ جو خدا جس کو پسند نہیں کرتا. اور خدا کس چیز کو پسند نہیں کرتا؟ کہ آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اور اس دماغ کو جسے عام انسان نہیں پڑھ سکتا، اللہ تعالیٰ تو پڑھ سکتا ہے، اور وہ دیکھے کہ یہ کھڑا میرے سامنے ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر کبھی جو ہے وہ اس نے جس کے پیسے دینے ہیں یا جس سے کوئی پیسے لینے ہیں، یا اس نے فلاں چیز جو اس نے ابھی خریداری کرنی ہے اس کا یہ پورا پلان بنا رہا ہے اپنے ذہن کے اندر اور ایک منصوبہ بنا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہم پہ پیار آئے گا یا غصہ آئے گا کہ کیسا بے ادب ہے، کھڑا میرے سامنے ہے اور دماغ جو ہے وہ اس نے مارکیٹ میں رکھا ہوا ہے. اس لیے اگر ہم یہ تصور کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے دماغ کو بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کو یہ صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، دماغ کی جتنی بھی فکریں ان سب سے واقف ہیں، تو ہمیں یہ ٹھیک نماز کو فوکس کرنے کے لیے یہ چیز توجہ دے گی. آپ یہ مت سمجھیں کہ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں اور علم والے لوگ ہیں وہ بالکل اس ایمان کی اس کیفیت اس لیول کے اوپر ہوتے ہیں. بشمول میرے بہت سے دین کے طالب علم جو دین کو سمجھتے ہیں، نماز میں بھی ہماری کیفیت، ہمیں نماز میں جنگ لڑنی پڑتی ہے، دماغ کہیں اور جاتا ہے پھر اسے واپس لانا پڑتا ہے. اس لیے یہ ایک مسلسل جنگ کا نام ہے. اور اسی جنگ کے اندر جب ہم اس کشمکش میں ہوتے ہیں، اس کشمکش میں رہنا، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے پہ خوش ہوتے ہیں، اس پہ راضی ہوتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں کہ جو اس کشمکش کے اندر کہ وہ دماغ جاتا ہے کہیں اور پھر اس کو پکڑ کے لے آتا ہے، پھر کہیں اور جاتا ہے پھر اس کو پکڑ کے لے آتا ہے، پھر کہیں اور جاتا ہے پھر اس کو پکڑ کے لے آتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے. تو اگر اسی طرح سے آپ نماز کے اندر کہ آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں، نماز میں خیالات میں نہ بہک جائیں، آپ فوکس کریں، اور جب خیال آ جائے کہ آپ غلط ہو گئے تھے، آپ کہیں اور چلے گئے تھے، پھر آپ واپس آ جائیں. تو یہ اس کشمکش کو اور اس رویے کو ڈیولپ کرنا، یہ ہمارے لیے نماز کے اندر خشوع پیدا. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر وہ ٹھہراؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم کوشش کریں گے، ہمیں 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ لگ جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا شروع ہوں گے، اور پھر وہ نماز کی لذت ہمیں آنا شروع ہوگی کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کی یاد ہے.
تو یہ پہلے سب سے پہلے اس کی شرائط کا اہتمام ہو، دوسرے نمبر پر نماز کا ترجمہ ہمیں آتا ہو، اور پھر تیسرے نمبر پر کہ ہم اپنے دماغ کو اس نماز میں فوکس رکھنے کے لیے اپنے ساتھ ایک جنگ لڑیں کہ جب بھی خیال ادھر ادھر جائے اسے واپس پھر لانے کی کوشش کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ہر علم، ہر بات سے، ہر فکر سے، ہر سوچ سے واقف ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے یہ ایک بنیادی اور اہم صفت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں، اعلیٰ ترین جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس لیول کی نماز پڑھنی ہوگی۔ جنت کے ٹاپ لیول پہ جانے کے لیے جیسے دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، تو دوڑ میں جیتنے کے لیے آپ کو میراتھن جیتنے کے لیے اسی دن آپ بھاگیں گے تو میراتھن نہیں جیتیں گے، آپ کو 1 سال 6 مہینہ 8 مہینے ایک ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، اور بعض لوگ تو ساری زندگی کی روٹین بناتے ہیں تاکہ جب بھی میراتھن ہو وہ جیت سکیں۔ جب اگر آپ کو 10 کلومیٹر 40 کلومیٹر 100 کلومیٹر کی دوڑ لگانی پڑے تو وہ ایسے نہیں جیتی جا سکتی، آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ تو یہ جو جنت الفردوس حاصل کرنے کی دوڑ ہے، جو سب کو نہیں ملے گی، اہل ایمان میں سے بعض کو ملے گی، اور میری تمنا ہے کہ مجھے ملے، تو پھر مجھے یہ ایٹیٹیوڈ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہ مجھے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے دوسری صفت بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ اہل ایمان وہ ہے کہ جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور لغو کیا ہے؟ فضول اور بیہودہ بات۔ فضول اور بیہودہ بات کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو غلط استعمال نہیں کرتے، اپنے وقت کا پازیٹیو استعمال کرتے ہیں، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتے ہیں، اپنے وقت کو جہاں پہ استعمال ہونا چاہیے بامقصد کاموں میں، پازیٹیو کاموں میں، وہیں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو وقت کا استعمال اگر ٹھیک ہوگا تو وہ لغویات سے بچ جائیں گے، اور وقت کا استعمال ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر وہ لغویات کے اندر اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے۔ اور لغویات جو ہیں، فضول چیزیں، اس کے بارے میں جیسا کہ قرآن میں لہو اور لعب یہ دونوں ساتھ اکٹھے آئے ہیں کہ جو لہو اور لعب ہے کہ کھیل اور یہ لغو فضول بات جو ہے، یہ دونوں جو ہے یہ ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ کھیل فائدہ مند بھی ہوتا ہے لیکن اکثر کھیل لغو ہوتے ہیں، فضول ہوتے ہیں، نہ آپ کے جسم کو فائدہ ہے نہ آپ کے دماغ کو فائدہ ہے، صرف وقت کا ضیاع ہے، اور صرف وقت کا جو ضیاع ہے یہ لغو چیز ہو جاتی ہے، فضول چیز ہو جاتی ہے۔ تو مومن فضول کام نہیں کرتا، لغو کام نہیں کرتا۔ ہاں تفریح کے لیے، مزاح کے لیے دن کے اوقات میں کوئی ایک بہت مختصر سا لمحہ یا وقفہ وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اسلام نے مزاح سے، تفریح سے منع نہیں کیا کہ مومن ہر وقت 24 گھنٹے ایک سنجیدگی کی تصویر بن کے بیٹھا ہو۔ اس کی زندگی کے اندر خوشی کے لمحات آتے ہیں، مزاح کے لمحات آتے ہیں، بلکہ اس کو ذہنی طور پر تندرست رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑے بہت مزاح کا اہتمام کرتا ہو، لیکن اس کا پھر ایک دائرہ، ایک اس کی باؤنڈریز ہیں جو اسلام نے متعین کی ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر اس پہلو سے کہ حضور مزاح کرتے تھے اور مزاح کو پسند بھی کرتے تھے، لیکن وہ کس لیول کا مزاح ہوتا تھا، اس دائرے کے اندر وہ جو آداب ہیں ان آداب کے ساتھ اگر انسان اس کا اہتمام کرے تو بالکل اس کی اجازت ہے۔ لیکن پورا دن یا دن کا اکثر حصہ یا رات کا اکثر حصہ اگر آپ فضول کسی کام میں ضائع کر دیتے ہیں، اگر آپ فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں، اور آج کل کرونا کی وجہ سے کہ آپ بجائے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں، ان دنوں میں جب ہم گھر میں ہیں، اگر ہم زیادہ لمبے ڈرامے دیکھ کر اور فلمیں دیکھ کر جن کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر وہ ٹائم ضائع کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اسلامی تاریخ کے حوالے سے اگر کوئی ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے یا کسی شخصیت، اسلامی شخصیت کی معرفت کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں قطر والوں نے ایک بہت اچھی ڈاکومنٹری بنائی ہے، انگلش اردو کے اندر اویلیبل ہے، اب اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ بھی اویلیبل ہے۔ لیکن یہ چیز بھی ایک محدود وقت کے لیے ہو، یہ نہیں کہ آپ صبح سے شام تک جو ہے وہ اسی کام کے اندر اپنے آپ کو، اور آپ کی کوئی اور ایکٹیویٹی نہ ہو۔ تو ذہن کی تفریح کے لیے، ذہن کے آرام کے لیے ایک محدود وقت میں ایک بامقصد چیز کا دیکھنا جس میں لرننگ ہو، فائدہ ہو، یہ لغو نہیں ہے۔ لیکن جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، انڈین فلمیں جناب آپ نے طے کر رکھا ہو کہ آپ نے ان کوارنٹائن کے دنوں میں 3 فلمیں روزانہ دیکھنی ہے، اور کوئی ایسا ڈرامہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے مقصد چیز ہے، اور اس میں پھر بے حیائی کا پہلو بھی ہے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور تیسری اور اہم بات اس حوالے سے، لغو کے حوالے سے، کہ ہمارا جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے اس سے بھی ہمیں بامقصد بنانا چاہیے۔ اول تو یہ کریں کہ آپ کی جو فرینڈ لسٹ ہے اس کے اندر ایسے لوگ ہوں جو بامقصد تحریر لکھتے ہیں۔ ہر کسی ایرے غیرے کو ہم شامل کر لیں گے تو 90% فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ کوئی تحریر کسی جگہ آپ کو نظر آ گئی، کوئی پوسٹر نظر آ گئی، کوئی ویڈیو نظر آ گئی، وہ آگے شیئر کر دی۔
تو جو بامقصد یا اچھے لوگ لکھنے والے ہیں ان کو فالو کریں، ان کی تحریر پڑھیں، اس سے آپ کو فائدہ ہو اور اسی کو آگے پھیلائیں بھی. لیکن فضول صرف اپنی تشہیر کے لیے اور صرف اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے ہمیں جو عادت پڑی ہوئی ہے اسکرولنگ کی، ہم فیس بک کھولتے ہیں یا ٹویٹر کھولتے ہیں، اسنیپ چیٹ کھولتے ہیں، تو ہم بس اسی تصویروں کے اندر مگن ہو جاتے ہیں اور ایک کے بعد دوسری تصویر اور تیسری اور چوتھی. تو یہ یعنی اس کو تھوڑا سا ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم لغو کے اندر اور فضول کام کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لیتے ہیں. تو اہل ایمان جو کامیاب ہوں گے، جنت الفردوس میں جائیں گے، وہ لغویات سے اور فضول چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں. پھر تیسرے اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر وہ اہتمام کرتے ہیں. اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام یہ ہے کہ ایک وہ جو زکوٰۃ فرض ہے وہ فرض زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، اور بجائے کہ بہت زیادہ حسابی کتابی بن کے بالکل ایک ایک کرون کا اور ایک ایک پائی کا نہیں، بلکہ جتنا موٹا سا حساب سمجھ میں آتا ہے اس سے زائد دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں میرے حساب میں کمی بھی آ جائے تو یہ زائد اس کو پورا کر دے. اور نہ صرف فرض زکوٰۃ بر وقت اور صحیح انداز میں اور مستحق لوگوں کو دینے کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ صدقات نافلہ جو نفلی صدقات ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں. صرف فرض جو ان کے اوپر لازم ہے اس تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرتے، اور یقین کریں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ صدقہ بھی کر سکتا ہے. یعنی اس کو اللہ نے اتنا دیا ہوتا ہے کہ اس نے پورے سال ایک اماؤنٹ بچا کے رکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کو ہر مہینے سپارنگ ہوتی ہے، ہر مہینے اس کے پاس بچت ہوتی ہے، تو اس بچت میں سے بھی وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دو اور سارا کچھ اللہ کے راستے میں دے دو، حالانکہ یہ ایک اچھی چیز ہے اگر کوئی کرتا ہے تو، لیکن اللہ نے اپنی جان کا حق، اپنی فیملی کا حق، اپنے بیوی بچوں کا حق بھی رکھا ہے کہ وہ بھی ادا کرو. ہاں اس کے بعد پھر اللہ کے راستے میں جو دے سکتے ہو دے دو. اور یہ جو ایکسٹرا دینا ہے یہ اللہ کہتے ہیں تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں زیادہ نوازیں گے، تمہارے مال کے اندر اضافہ ہوگا. تو تم جو سیونگ کر کے اپنا مال بڑھانا چاہتے ہو، ذرا طریقے کو تبدیل کر لو، دوسری لائن اختیار کر لو کہ وہ صدقہ کر دیا کرو، اور پھر دیکھو کہ تمہیں بچت کیسے ہونا شروع ہوتی ہے، تمہارے مال کے اندر برکت کیسے پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ اسی مضمون کے اندر کہ وہ زکوٰۃ کو آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یہ مضمون پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ یہ صدقے کے آداب ہیں. کسی کو احسان جتلا کے دینا، اپنے بڑے نام کے لیے دینا کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، یا دنیا کے اندر اپنی سخاوت کے نعرے اور اپنے بڑے ہونے کے، امیر ہونے کے نعرے لگوانے کے لیے دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زکوٰۃ کے جو آداب ہیں ان کے منافی ہے. تو اس سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر ظاہری طور پر اعلان کر کے دینا ہو اس مقصد سے کہ دوسروں کو شوق پیدا ہو اور دوسروں کو اس کے اوپر ابھارا جائے تو دیا جا سکتا ہے، وگرنہ مخفی طور پر دینا بھی بہتر ہے اور یہی اچھی بات ہے. عزت نفس جو ہے، جو لیتا ہے پیسے اس کی عزت نفس کا لحاظ رکھو. اور ایک حدیث میں حضور نے کہا کہ اگر تم کسی کی ایسے مدد کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ تمہارے دائیں ہاتھ نے کہاں پہ خرچ کیا ہے، اگر اس چیز کا اہتمام کر لو تو انفاق کرنے میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اس کے بعد اللہ نے اگلی صفت بیان فرمائی، وہ اپنی پاک دامنی کا لحاظ رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ نے جو حدود اور قیود متعین کی ہیں انسان کو اپنی جنسی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اس کے اندر رہ کر اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اور آگے اس کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ جہاں پہ جائز تعلق ہے، میاں اور بیوی کا تعلق ہے، وہیں پر اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اپنی شرمگاہوں کو میاں اور بیوی کے تعلق کے علاوہ کسی کے سامنے کھولتے نہیں ہیں. اور اللہ نے کہا کہ جو میاں بیوی کے علاوہ اپنی شرمگاہ کو کسی اور کے سامنے کھولتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی حد سے تجاوز کرنے والا ہے. وہ تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اسے کبھی فلاح نہیں مل سکتی، وہ کبھی جنت الفردوس کا حقدار نہیں بن سکتا. تو جنت الفردوس کا حقدار بننے کے لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور اس کی تفصیلات آگے آئیں گی آگے سورہ نور کے اندر کہ اللہ نے نظر کی حفاظت کا حکم بھی دیا ہے. اور کسی کی طرف نظر پڑ جائے جو ایسی تصویر ہے جہاں سے انسان کو شہوت پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ زندہ تصویر ہے، کوئی عورت ہے یا کوئی اور تصویر ہے، اس سے نظر جھکانے کا حکم دیا ہے. اللہ نے کسی کے گھر جائیں تو داخلے کے وقت اجازت لینے کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے محرم رشتوں کے ساتھ اور غیر محرم رشتوں کے ساتھ پردے کے جو احکام ہیں وہ بیان فرمائے ہیں. یہ ساری چیزیں پاک دامنی کے اندر آتی ہیں.
اور یہ جو آج دنیا نے نعرہ لگایا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، جیسے مرضی میں استعمال کروں، تو وہ اپنے جسم کو اپنی مرضی کے تحت استعمال نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کی مرضی پر استعمال کرتے ہیں۔ یہی بات ان آیات میں اللہ نے فرمائی ہے کہ وہ اپنی جو شرم گاہ ہے وہ ایسی جگہوں پر نہیں کھولتے جہاں پہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں کھولتے؟ کہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، اپنی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اب امانت کا لحاظ کیا ہے؟ ایک امانت وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو مال ہوتا ہے، کسی نے آپ کو 2000 کروڑ، 10,000 کروڑ، 25,000 لاکھ، 2 لاکھ دیے ہیں، آپ اس کی حفاظت کریں، اس کو ویسے کے ویسے لوٹا دیں۔ ایک دوسری جو حفاظت ہے، امانت جو ہے، یہ دراصل حفاظت ہے، کسی بھی چیز کی حفاظت ہے۔ تو ہم صرف مال کی حفاظت کو امانت سمجھتے ہیں، کسی کا جو راز ہوتا ہے، جو اس نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ راز بھی امانت ہے، اس امانت کو بھی ہم نے اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے، ان دونوں کے آپس کے تعلقات کی جو بات ہے، یہ بھی راز ہے، انہیں ایک دوسرے کی بات کسی اور کے سامنے کرنی نہیں چاہیے، یہ امانت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دونوں کا جو تعلق ہے، اس کے اندر جو دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ قرب ہے، قرآن نے اس کو لباس کہا ہے، اس لیے کہ لباس اور جسم کے درمیان اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یعنی اگر دوسرے لفظوں میں لباس کی آنکھیں ہوں تو وہ آنکھیں اس کے جسم کو دیکھ سکتی ہیں، اتنا وہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں، ان دونوں کو بغیر دنیاوی اس جو لباس ہم پہنتے ہیں، اس لباس کے بغیر ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت ہے۔ تو ان دونوں کو ایک دوسرے کی باتیں کسی اور سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے اس شخص کے اوپر کہ جو میاں اور بیوی کا جو اس کا اپنا تعلق، اپنی بیوی کی بات یا اپنے شوہر کی بات وہ کسی اور کے سامنے کرتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، یہ اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں وہ اخلاقی طور پر کہ اپنی بیوی کی کوئی ایسی باتیں کہ جو دوسروں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستوں سے بے تکلفی ہوتی ہے، یہ غلط قسم کی بے تکلفی ہے، یہ بہت ہی یعنی گھٹیا قسم کی حرکت ہے کہ انسان اپنی بیوی کی پرائیویٹ باتیں یا بیوی اپنے شوہر کی پرائیویٹ باتیں کسی اور کے ساتھ ڈسکس کرے۔ تو یہ امانت ہے۔ جب ہم امانت کی بات کریں تو صرف پیسہ نہیں بلکہ کسی کا راز، اور اسی طرح کسی میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے ان کی آپس کی بات، یا ان میاں اور بیوی کے بارے میں کسی اور کو کوئی بات پتہ چلی ہو تو یہ اس کے لیے بھی راز ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ خود میاں بیوی ایک دوسرے کی بات کسی سے نہ کریں، لیکن اگر کسی جوڑے کی میاں بیوی کی بات ان کے کسی بھائی کو یا بہن کو پتہ ہو، اس نے دیکھا ہو یا اس نے سنا ہو، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ آگے کسی سے نہ کرے، یعنی اس کو اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھ لے، راز کے طور پہ رکھ لے۔ اور یہ مجموعی طور پر پوری امت مسلمہ کو، پورے معاشرے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی فرد کی کوئی خامی جو اس کی ذاتی خامی ہے، جو اس کی ذاتی برائی ہے، جو اس کا کوئی نقص ہے، عیب ہے، اسے معاشرے میں عام مت کریں، اسے لوگوں کے سامنے مت پھیلائیں۔ ہاں، ایک دوسرا پہلو ہے کہ کسی تنظیم کے اندر، کسی اجتماعیت کے اندر کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہو تو اس کے اندر جو عیب ہے یا کمزوری ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے، تاکہ وہ ذمہ داری دیتے وقت، اور یہ بھی امانت کا ایک پہلو ہے کہ آپ ذمہ داری اس کو دیں جو اس کا اہل ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی چیز کا اہل نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس وجہ سے اہل نہیں ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، تو آپ کو یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ خامی ہے، اس وجہ سے اسے یہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی، وہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ شراب خانے میں جا رہا ہے، کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ کسی یعنی بے حیا قسم کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا ہے، جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کسی کوٹھے پہ بیٹھتی ہے یا یہ اپنا جسم بیچتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے تو اب آپ کا یہ دیکھنا اس کی اصلاح کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اصلاح کا کام کریں تو اسے ذاتی طور پر سمجھائیں کہ بھائی میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ ادھر جا رہے تھے شراب خانے میں، تو آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں وہاں پہ جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم وہاں پینے کے لیے گئے ہیں تو پینا تو ویسے ہی حرام ہے، اور اگر ہم وہاں پہ بس بیٹھنے کے لیے گئے تو وہاں پہ بیٹھنا آپ کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اگر کسی عورت کے ساتھ دیکھا ہے تو اس کو سمجھایا جائے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو اس طرح تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے جس کو ہم نے دیکھا ہے، بلکہ ہم اپنے دوستوں کو ادھر ادھر اس کی باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، فلاں کے بیٹے کو میں نے دیکھا ہے، فلاں کی بیٹی کو میں نے دیکھا ہے۔ اب اس بیٹے یا بیٹی کی کوئی اصلاح نہیں ہو رہی، بلکہ ہم اس کا اشتہار لگا رہے ہیں جہاں پہ ہمارا دل کرتا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، پھر ہم امانت کا خیال نہیں کریں گے، وہ جو راز ہمارے تک پہنچا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں ایک حدیث میں فرمایا
کہ جو اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، جو اپنی بہن کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اور بھائی یا بہن سے مراد ایمانی بھائی یا ایمانی بہن، یعنی صرف خونی رشتے میں نہیں بلکہ عمومی طور پر کوئی بھی مسلمان بھائی ہمارا بھائی ہے اور کوئی بھی بہن ہماری بہن ہے، تو اس کے عیب پر اگر وہ پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں 6 پارے میں بڑی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں کہ اپنی بات کو پورا کرنا، جو وعدہ کیا ہے، جو قول اور قرار ہے، اس پہ پکا رہنا، اس کو پورا کرنا، یہ اہل ایمان کی بنیادی صفت ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے دوبارہ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ان صفات میں پہلے بھی نماز اور آخر میں بھی نماز، پہلے نماز کے اندر خشوع کہا اور آخر میں نماز کی حفاظت کہا، اور نماز کی حفاظت میں وہ تقریباً ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ جو اس کی شرائط سے متعلق ہے کہ وہ اپنے وقت پر ادا کریں، اس کو شرائط کے ساتھ ادا کریں، وضو کا اہتمام ہو، لباس کی پاکیزگی کا اہتمام ہو، اور نماز کے اندر یکسوئی ہو، اور نماز وقت پر ادا ہو اور جتنی کہی گئی ہے اتنی ادا ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ جو فرض ہے وہ تو لازمی ادا کی جائے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن اگر ساتھ سنت کا اہتمام ہو جائے اور سنت کے ساتھ نفل کا اہتمام ہو جائے تو جتنا زیادہ آپ گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اور یہ جو سنت اور نفل ہوتے ہیں یہ فرضوں کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ فرض میں جو کمی رہ جاتی ہے یہ سنت اس کمی کو دور کرتی ہے، اور سنت میں بھی کمی رہ جاتی ہے تو نفل اس کو دور کرتا ہے۔ اور یہی بات اللہ نے ایک اور حدیث قدسی میں کہی کہ بندہ جتنا زیادہ فرض کا اہتمام کرتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور اگر وہ فرض کے بعد آگے نوافل کا بھی اہتمام کرنا شروع کر دے تو پھر میں اس کے اور قریب ہو جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یعنی پھر میں اس کی وہ جو کام کرتا ہے میری تائید سے کرتا ہے، اسے میری طرف سے خصوصی نور اور روشنی عطا ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اگر 7 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، اصل میں صرف یہی لوگ ہیں جو وارث بنیں گے، کس کے؟ یرثون الفردوس، اللہ فردوس کا وارث ان کو بنائے گا، یعنی فردوس ان کو عطا کر دے گا، فردوس ان کے حصے کے اندر آ جائے گی۔ اور پھر فردوس تھوڑے وقت کے لیے نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ فردوس ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے آیت نمبر 12 سے 17 تک دوبارہ وہی مضمون جو کل ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، انسان کی جو پیدائش ہے، اس کی پیدائش کے جو مراحل ہیں وہ اللہ نے ان آیات میں ذکر کیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا کہ جو کھنکتی ہوئی مٹی ہے۔ اب یہ مٹی کی مختلف نوعیتیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اور جب انسان کے پیدائش میں مٹی کا ذکر آتا ہے تو انسان کی جو باڈی ہے اس کے اندر جو عناصر ترکیبی ہیں، چاہے وہ سوڈیم ہو، پوٹاشیم ہو، کاربن ہو، یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہری بات ہے کہ یہ وہ عناصر ہیں جن سے انسان کا جسم مرکب ہوا ہے۔ اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اللہ نے حضرت آدم کے بارے میں کہا کہ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ تو ہمارے جد امجد ان کے اندر، ان کے بنانے کے اندر جو چیز بنیادی عنصر ہے وہ مٹی ہے جس سے وہ بنے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے آدم سے جتنی بھی نسل چلی اس کے لیے مرد اور عورت کا آپس میں ملاقات کرنا، مباشرت کرنا، اور پھر عورت کے رحم کے اندر مرد کے مادہ منی کا ٹھہرنا، یہ انسان جسے نطفہ قرآن کہتا ہے، تو یہ انسان کی تخلیق کا ایک پروسیس ہے جو اللہ نے، تو پہلا انسان مٹی سے، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر وہی عناصر ترکیبی شامل ہیں جو مٹی میں ہے۔ تو اللہ نے پھر آگے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس کے بعد ہم نے اسے ایک نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، اور یہ قرار جو ہے ظاہری بات ہے عورت کے رحم کے اندر اسے قرار آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر یہ جو نطفہ تھا، پانی کی جو ایک بوند تھی، اس کو اللہ نے ایک علقہ کے اندر تبدیل کیا، اور علقہ جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں۔ پھر فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر یہ جو جمع ہوا خون تھا یہ گوشت کے ایک لوتھڑے میں تبدیل ہوا۔ ثم خلقنا المضغۃ عظاما، پھر یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے یہ ہڈی، اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ پھر فکسونا العظام لحما، ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کو پرونا شروع کر دیا، یعنی صرف ہڈیوں کو ڈھانچہ نہیں تھا بلکہ ان ہڈیوں کے اندر گوشت کی جو بوٹی ہے وہ بھی شامل تھی۔ اب انسانی جسم اگر صرف گوشت ہوتا اور ہڈی اس میں نہ ہوتی تو یہ جسم کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، یہ اس جسم کے اندر قوت اور طاقت نہیں پیدا ہو سکتی تھی۔ تو گوشت
کسی بھی چیز کا گوشت ہو وہ گوشت زمین پہ بچھا رہتا ہے, اس میں کھڑا ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی, چلنے دوڑنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو گوشت کا لوتھڑا تھا اس کے ساتھ ہم نے ہڈیوں کا ایک سسٹم بنایا, انسانی ڈھانچہ بنا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے. پھر اس ہڈیوں کے اوپر گوشت اس کو اللہ نے سیٹ کیا, اور کیسا سیٹ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایسا بہترین ترتیب کے اندر اس کو پرونا شروع کیا کہ جہاں پہ زیادہ گوشت کی ضرورت ہے وہ زیادہ گوشت اس حصے میں رکھا, جہاں پہ کم گوشت کی ضرورت ہے کم گوشت اس میں رکھا, اور جہاں پہ بالکل ہڈی ہے, گوشت ہے ہی نہیں, جس طرح مثال کے طور پہ ہمارا گھٹنا ہے یا ہماری کوہنی ہے, اور پھر جہاں پہ صرف گوشت ہے, آپ کا پیٹ کا حصہ ہے یا آپ کی پشت کے اوپر, ان جگہوں پہ ہڈی جو ہے وہ بہت کم ہے. تو یہ جو ترتیب بنی ہے, کس جگہ پہ کتنا گوشت اور کتنی ہڈی, جو جسم بنا ہے, اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ کی ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اسے بہترین تصویر کے اوپر بنایا ہے, بہترین صورت کے اوپر اسے تخلیق کیا ہے. اور سورۃ 3 میں بھی اللہ نے یہی بات کہی, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین ساخت کے اوپر جو ہے وہ بنایا ہے. اب یہ جو انسان کی باڈی کے مراحل, 7 مراحل یہاں پہ بیان ہوئے ہیں کہ پہلے مٹی سے, اس کے بعد پھر نطفے سے, اور پھر اس کے بعد وہ نطفہ جو ہے وہ ایک جمع ہوا خون, اور پھر جمع ہوا خون جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا, پھر گوشت کے لوتھڑے پر ہڈیاں, اور ہڈیوں کے ساتھ پھر گوشت. یعنی یہ سارے جو 7 مراحل بیان ہوئے, تو یہ قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے. اور آج کی جو سائنس ہے, جو ایمبرولوجی ہے, وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ قرآن کی یہ بات, قرآن کی یہ حقیقت اور قرآن کی یہ ترتیب بالکل ایکوریٹ ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے. اور پھر اس قرآن کی آیت کے اوپر جو حدیث جس میں حضور نے فرمایا کہ کتنے دنوں کے بعد وہ جو یعنی نطفہ ہے وہ علقہ میں تبدیل ہوتا ہے, اور پھر کتنے دنوں کے بعد علقہ مضغہ میں تبدیل ہوتا ہے, اور پھر کتنے دنوں کے بعد مضغے میں وہ روح پھونکی جاتی ہے جب پوری ایک انسانی باڈی وہ بن چکی ہوتی ہے 3 ماہ کے بعد. تو یہ جو ٹائم سپین ہے اور جو ترتیب ہے, یہ ساری ترتیب اس وقت جب کہ دوربینز نہیں تھی, مشینیں نہیں تھیں, اس وقت کی جب یہ ایجادات نہیں تھی, ان کا ٹھیک اس طریقے سے بتانا جب آج کی سائنس پوری ہر چیز کو, ہر لمحے کو, ہر سیکنڈ کو ریکارڈ کر رہی ہے, تو یہ اللہ کے کلام کے سچے ہونے اور اللہ کے کلام کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اور اس فیلڈ کے اندر ڈاکٹر کیتھل موری جو ہیں, جو کینیڈا کے اندر ٹورنٹو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, انہوں نے 1980 کے اندر کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کی دعوت پر سعودی عرب وزٹ کیا, اور وہاں پہ انہوں نے لیکچرز دیے اناٹومی کے حوالے سے اور ایمبریولوجی کے حوالے سے. ایمبریولوجی کے یہ دنیا کے جانے اور مانے جانے جو ہے پروفیسر ہیں, نام ہے ان کا پوری دنیا کے اندر. ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی لاسٹ ایئر 2019 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو انہوں نے جب وزٹ کیا اور ان مسلمان پروفیسر کے ساتھ وہاں پہ اس کو ڈسکس کیا, اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام ہے دا ڈیولپمنٹ آف ہیومن, تو جو ڈیولپنگ ہیومن, تو اس کے اندر انہوں نے یہ تحریر لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں. کہتے ہیں, فار دا پاسٹ 3 years I have worked with the embryology committee of King Abdulaziz University in Jeddah, Saudi Arabia, helping them interpret the many statements in the Quran and Sunnah referring to human reproduction and parental development. جو قرآن کریم کے اندر انسان کی تخلیق کے یا احادیث کے اندر اس حوالے سے اس مضمون پر جو باتیں ہوئی ہیں, اس کی وضاحت کے لیے, اس کو اچھے انداز میں ایکسپلین کرنے کے لیے اور آج کی سائنس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں, ایٹ فرسٹ آئی واز اسٹونشڈ, میں ہکا بکا رہ گیا, میں ششدر رہ گیا, بائی دا ایکوریسی آف دا اسٹیٹمنٹس دیٹ ور ریکارڈ ان دا 17th century before the science of embryology was established. میں ہکا بکا رہ گیا کہ 7ویں صدی میں جبکہ سائنس اور ایمبریولوجی کی جو آج کی تحقیقات ہیں یا آج جو سائنس ہمیں چیزیں سمجھا رہی اور بتا رہی ہے, اس وقت 1400 سال پہلے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں بالکل ایکوریٹ, اور اس نے لفظ کہا ہے ایکوریسی, کہ یہ جو ایکوریسی ہے کہ پہلے جو سٹیپس قرآن نے بیان کیے ہیں اسی طرح سے آج سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے. تو یہ میرے لیے اسٹونشنگ تھا, بہت حیران کن تھا. لیکن پھر وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ ہدایت کسی کے حصے میں آتی ہے, وہ ڈاکٹر مورس بکائی تھا جس کو قرآن ملا اور اس نے اس میں جو سائنس کے بارے میں ہدایات یا سائنس کے بارے میں حقائق قرآن نے بیان کیے ہیں, وہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا اور کتاب لکھی قرآن بائبل اینڈ سائنس کے نام سے. اور ایک یہ ہے کہ جو مان رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ میں حیران ہو گیا اور میں ہکا بکا رہ گیا, میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی روحانی کلام, اللہ کا کلام
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا آج سے 13 صدیاں 14 صدیاں پہلے، وہ یہ حقیقتیں بیان کر رہا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ تو یہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء۔ بہت سے ہیں کہ جو اس کو پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے سامنے پڑھا جاتا ہے لیکن اثر نہیں ہوتا، ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ہدایت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر ہمارے حصے میں یہ ہدایت آئی ہے تو ہمیں اس ہدایت کی قدر کرنی چاہیے۔ یقین جانیے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہدایت کی نعمت ہے، اور یہ اسی کو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے جس کے پاس یہ نہیں ہوتی۔ ہم تو ناقدرے ہیں، گھر میں بیٹھے بٹھائے مل گئی ہے، کبھی سوچا بھی نہیں ہے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے۔ اور یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ صحت کی قدر اس کو ہوتی ہے جو بیمار ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنی صحت کو، یا جو صحت مند ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہے کہ یہ صحت کتنی قیمتی چیز ہے۔ اسی طرح ہدایت جن کو ملتی ہے پھر وہ بتاتے ہیں کہ کتنی قیمتی چیز ہے، اور جس کے پاس ہدایت نہیں ہوتی وہ ذہنی طور پر اور پتہ نہیں کن کن بیماریوں کے اندر اور پریشانیوں کے اندر، وہ بظاہر آپ کو بڑا اچھا انسان نظر آتا ہے، بڑا خوبصورت اور بڑا صحت مند نظر آتا ہے، لیکن فکر کے اعتبار سے وہ بیچارہ بہت ہی محروم ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اندر انسان کے سامنے یہی مضمون مختلف انداز میں رکھا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے میں نے یہ ساری جتنی تخلیق کے مراحل ہیں ان سے گزارا، پھر تم کیوں شک میں پڑ گیا کہ تو دوبارہ نہیں پیدا کیا جا سکتا؟ کس بات سے؟ اسی آیت کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ تم فوت ہوگے، اور فوت ہونے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے میں کس چیز نے مشکل میں ڈال دیا ہے؟ تم اپنی تخلیق کے مراحل نہیں دیکھتے؟ پھر اللہ نے حضرت نوح کا اور دیگر انبیاء کا ذکر کیا، اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں کا ذکر کیا، انسان کو مخاطب کیا کہ اے انسان، اگر تو غور و فکر سے کام لے اور اگر تو سنجیدگی سے یہ فیصلہ کر لے کہ تو نے ہدایت کو پانا ہے، تو پھر اس کائنات میں نشانیاں بہت پھیلی ہوئی ہیں۔ اور آخری آیات میں پھر اللہ نے یہ بات کہی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بیکار میں پیدا کر دیا ہے اور تجھے ہماری طرف پلٹ کے نہیں آنا؟ یہ تیری بھول ہے کہ تو اگر یہ سمجھے کہ تو بیکار میں پیدا ہوا، تو یہ سمجھے کہ تو خود بخود پیدا ہو گیا، یا تو یہ سمجھے کہ یہ کائنات خود بخود پیدا ہوگی، جیسا کہ آج کل کی سائنس کی تھیوری ہے۔ یہ خود بخود نہیں پیدا ہوئی، اللہ کہتے ہیں ایک پلان کے تحت میں نے پیدا کی ہے۔ میں ہوں جس نے جو زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے ان کو الگ کیا، میں ہوں جس نے آسمانوں کو اٹھایا ہے بغیر ستونوں کے، اور میں ہوں جس نے اس زمین کو فضا میں معلق کیا ہے، اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تم اس کے اوپر چل پھر سکو، چلتے ہوئے تم گرو نہ۔ اگر زمین اپنی روٹیشن کی وجہ سے، اور اس روٹیشن کی جو رفتار ہے، اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو یہ زمین جو ہے اتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ ہر کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر گرتا پڑتا ہے، کوئی کہاں پہ گرا ہوا کہاں پہ، یعنی یہ تمدن اور یہ حیات اور زندگی یہ چل ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے، تو انسان تو سمجھتا ہے تجھے میں نے بیکار پیدا کیا ہے؟ تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم بیکار میں پیدا ہوئے ہو، یہ تمہاری غلط خیالی ہے، غلط فہمی ہے، اپنی اس غلط فہمی کو ٹھیک کرو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند و بالا ہے وہ مالک، وہ اللہ کہ جو حق ہے، سچ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہو یا اس انسان کو پیدا کیا ہو۔ وہ اکیلا، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اپنی صفات میں تنہا ہے، اور وہ رب العرش الکریم ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ بنائے گا، چاہے اپنے نفس کو الہ بنا لے، چاہے اپنے باپ دادا کو اپنا الہ بنا لے، یا چاہے دنیا کے اندر جو بھی غلط اور جو بھی گمراہ کن عقیدہ پھیلایا جائے اس کو اپنا الہ بنا لے، تو اللہ فرماتے ہیں لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کو اپنا خدا بنانے کی۔ فإنما حسابہ عند ربی، پھر وہ یہ جان لے کہ اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، اور انہ لا یفلح الکافرون، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور پھر اللہ نے آخر میں یہ دعا ہمیں سکھائی، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور آپ کہہ دیجئے اے اللہ تعالیٰ، یہ دعا ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے، اور بہت پیاری دعا ہے، بہت مختصر اور جامع دعا ہے، رب اغفر، اے ہمارے پروردگار تو بخش دے ہمارے گناہوں کو، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، ان کو معاف کر دے، وارحم، اور ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تجھ سے زیادہ رحیم ذات تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو نے اس دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے ظالموں جابروں کو دیکھا اور برداشت کیا ہے، اور پھر بھی ان پر اپنی عنایتیں کی ہیں۔ اللہ تو کتنا غفور و کریم ہے، اور اللہ تو ہمیں
جو تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان رکھنے کے باوجود پھر گناہ کرتے ہیں، ان کو تو مہلت دیتا ہے، ان کو تو موقع دیتا ہے کہ وہ پلٹ آئیں، اور اللہ پھر جب وہ پلٹتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تو کتنا رحیم اور کتنا کریم اور کتنا معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کو ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی رحمت بے پایہ ہے، ہر چیز پہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو جو رب اتنا کریم ہو، اتنا رحیم ہو، بغیر مانگے ہر چیز دیتا ہو، اس کے آگے میں نہ جھکوں، اس سے میں اپنے تعلق کو استوار نہ کروں، اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے میرے پاس وقت نہ ہو، اس کے کلام سے ہدایت لینے کے لیے مجھے کبھی خیال نہ آئے، تو پھر زیادتی تو میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں نا، اللہ کے ساتھ نہیں کر رہا۔ اللہ تو کہتے ہیں بندو اگر میری مانو گے تو اپنا بھلا کرو گے، اپنا فائدہ کرو گے، کہ ہمیشہ کے گھروں میں جنتیں تمہارا مقدر بنے گی، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر اپنا نقصان کرو گے، میرا تو کچھ نہیں بگاڑو گے۔ اس لیے کہ پوری کائنات کے جن و انس مل کر بھی اگر اللہ کی بغاوت کا فیصلہ کر لیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسی طرح اگر یہ سارے مل کر بھی اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، انسانوں کو موقع دیا ہے کہ وہ اس کے آگے جھکیں اور اس کی رضا اور جنتوں کے حقدار بن سکیں۔ اس کے بعد پھر آگے سورہ نور ہے، اور سورہ نور اپنے نام سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں نور یعنی روشنی کا ذکر ہے، اور نور جس کے بارے میں ایک آیت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، 5ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ ہم پڑھیں گے، تو اسی سے اس کا نام نور ہے۔ لیکن اس کا جو شان نزول ہے اور اس میں جو اہم مضامین ہے، یہ دراصل اسلامی معاشرت اور حیا اور پاک دامنی اور پردہ، یہ بنیادی مضامین ہیں جس میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے شان نزول میں مفسرین نے بات لکھی ہے کہ یہ 6 نبوی میں غزوہ بنی مستلق کے بعد یہ غزوہ ہوا تھا، ایک چھوٹا سا غزوہ احزاب کے بعد جدہ، اور جدہ کے ساحل کے اوپر یعنی بحر احمر اور جدہ کے قریب جو ہے ایک آبادی ہے چھوٹی سی جو مریسی کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں پہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ وہ مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ان کو روکنے کے لیے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے گئے۔ اب اس غزوے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ واپسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے، اب جب گئے تو وہ تھوڑے سے لوگ تھے، ان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قابو پایا، اور اس کے بعد جب آپ واپس آ رہے تھے اس غزوے سے، تو رستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک جگہ رکنا پڑا قضاء حاجت کے لیے۔ صحابہ کا قافلہ وہاں پہ رکا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اب یہ لمبا رستہ ہے، پیدل رستہ، یہ جانوروں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر جو رستہ ہے، ظاہری بات ہے اس میں کم از کم 2 یا 3 دن کا سفر یہ بنتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ آرام کر رہے تھے، پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہیں اور واپس آئی ہیں، تو قریب ہی پہنچی ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ میرا ہار کہیں گم گیا ہے۔ پھر گئی ہیں اور وہ تلاش کرنے لگی ہیں اور وہ ہار نہیں ملا، تو واپس جب دوبارہ آئی ہیں تو قافلہ جا چکا تھا، اور جس کے اندر جس یعنی وہ جو ان کا بیٹھنے کی جو چیز بنی ہوئی تھی، جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی تھی، سجادہ یا اس طرح کی جو بھی چیز ہے، اس کو جب صحابہ نے اٹھا کے اوپر رکھا ہے تو ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ اس میں بیٹھی ہیں نہیں۔ ویسے ہی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں خوراک کی کمی کی وجہ سے میں بہت دبلی پتلی تھی، اور جب ایک دبلی پتلی عورت کو 4 لوگ اٹھائیں گے اس کی سواری کو یا اس جس میں وہ بیٹھتی ہے، تو اس کا وزن 4 میں تقسیم ہوگا، اور ہر ایک کو محسوس ہوگا کہ شاید کوئی زیادہ وزنی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے اٹھایا، ان کو محسوس نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ اندر نہیں ہے۔ تو یہ جب آگے چلا گیا اور حضرت عائشہ واپس آئی اور آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ وہیں پہ بیٹھ گئیں، بلکہ ایک روایت کے مطابق آپ سو گئیں، اور صبح کے وقت حضرت صفوان بن معطل السلمی جو ہیں، وہ یہ ایک صحابی ہیں جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پیچھے آئے قافلے کی اور کوئی چیز رہ جائے تو وہ لیتے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ وہاں پہ بیٹھی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ انہوں نے کہا کہ اما عائشہ آپ شاید پیچھے رہ گئی ہیں تو میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ اپنا اونٹ پیش کیا، خود پیدل ہو گئے، حضرت عائشہ کو اونٹ پہ بٹھایا اور حضور کی خدمت میں پہنچے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قافلے کے مدینہ کے قریب پہنچی ہیں، لشکر میں شامل ہوئی ہیں، تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ اس لشکر میں شامل تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ پہلی جنگ تھی جس میں وہ آیا تھا۔ اس نے حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا دیا، اور اتنا غلیظ الزام لگایا کہ ایک مومن اس کا تصور نہیں کر سکتا، ناقابل برداشت بات ہے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں کہا کہ دیکھو نبی کی بیوی ہے اور رات کسی اور کے ساتھ گزار کے آئی ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ بات جب اس نے کی تو بجائے اس کے کہ اس کی بات جو ہے وہ وہیں پر وہ اس کو صحابہ روک دیتے، افسوس یہ کہ
بہتان کے اندر اور اس الزام کے اندر 3 اہل ایمان جو صحابی ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، حضرت حسان، حضرت مستح اور حضرت حمنہ۔ یہ 3 مخلص صحابی تھے جو اس بہتان کو پھیلانے میں یا اس بہتان کو قبول کرنے میں شامل ہو گئے۔ اور اب چونکہ وہ اس سے پہلے اس صورت کے اندر جو احکام یہ نازل نہیں ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار کیا۔ تو اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں، اس کی آیات آگے آئیں گی۔ تو اس موقع پر یہ آیات اللہ تعالی نے نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالی نے پھر جو کسی پر الزام لگا دے اس کے حوالے سے، اور اگر میاں اور بیوی کے درمیان وہ خود ایک دوسرے کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیں اس حوالے سے، یا کوئی 2 اہل ایمان مرد اور عورت زنا کا ارتکاب کر لیں اس حوالے سے، یا مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانے کے لیے جو کام کیے جائے اس حوالے سے، ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہوئے جو پردے کے احکام ہیں اور نکاح کی جو اہمیت ہے اور نکاح کی ترغیب ہے، یہ ساری باتیں اس صورت کے اندر آئیں گی۔ اس لیے مسلم معاشرے کی پاک دامنی اور حیا کے لیے اور اس کے آپس کے تعلقات کو ٹھیک نہج پہ استوار کرنے کے لیے اور اسے ٹھیک اخلاقی صفات سے متصف کرنے کے لیے اللہ نے اس صورت میں احکامات دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیات ہے اس کی آیت 2 اور 3 میں اللہ نے یہ بات کہی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا، بلکہ اس سے پہلے پہلی آیت سن لیجئے، اس میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اور یہ منفرد انداز ہے سورہ نور کے ساتھ کہ باقی آیات بھی اللہ نے نازل کی ہیں، لیکن کہیں پہ یہ اللہ نے نہیں کہا کہ سورۃ انزلناہا۔ تو اس سورت کے احکام کی اہمیت کے پیش نظر اور مسلمانوں کو کہا کہ اس کے اندر ایک ایک حرف اور ایک ایک سبق بہت اہم ہے، اس کو توجہ سے سنو۔ تو یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے، فرض کر دی۔ اس کے اندر ہم نے جو چیزیں نازل کی، جو احکام نازل کیے ہیں، یہ فرضیت کے دائرے میں ہے، یہ تمہاری چوائس نہیں ہے، بلکہ اب یہ فرضیت کے دائرے کے اندر ہے۔ یہ کوئی ترغیب اور شوق پیدا کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اب یہ امپلیمنٹ ہوں گی سوسائٹی کے اندر۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں بہت ہی واضح نشانیاں نازل کی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد ہو زانی عورت ہو، اگر یہ زنا کا ارتکاب کریں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین میں تمہیں اگر کوئی ذاتی ہمدردی کسی کے ساتھ ہے تو یہ تمہیں اس چیز کے اوپر مت ابھارے کہ تم اس میں نرمی کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور اس کے یعنی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، پھر اس سزا کی امپلیمنٹ تمہیں کرنی ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جب تم نے سزا دینی ہے تو یہ کوئی کسی کمرے کے اندر چھپ کر اور کسی خفیہ انداز میں کاروائی نہیں ہوگی، بلکہ یہ اوپن ہوگی تاکہ مسلمان اسے دیکھیں اور اس سے عبرت پکڑیں۔ الزانی لا ينكح الا زانیہ، زانی نکاح نہیں کر سکتا مگر زانیہ عورت سے ہی، یعنی زانی مرد زانی عورت سے نکاح کرے، او مشرکہ یا مشرک عورت سے، والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، اور اسی طرح زانی اگر عورت ہے تو وہ مرد زانی مرد کے ساتھ نکاح کرے، یعنی زانی مرد ہوگا تو زانی عورت، اور زانیہ عورت ہے تو وہ زانی مرد۔ اور اللہ نے فرمایا وحرم ذلک علی المؤمنین، اور اللہ نے حرام کر دیا ہے یہ زنا مومنین کے اوپر۔ اور یہی بات اللہ نے آگے پھر تیسرے رکوع کے آخر میں کہی کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ ناپاک خبیث وہ ہوتا ہے کہ جو اس فعل حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اگر وہ مرد ہے تو وہ خبیثہ عورت جو اس غلط کام کا ارتکاب کرتی ہے وہ اس کے لیے ہے۔ یعنی جس طرح اگر انسان پاکیزہ ذہن رکھتا ہو، پاکیزہ کردار رکھتا ہو، تو وہ پاکیزہ عورت کے ساتھ اور پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ کریکٹر رکھنے والی کے ساتھ نکاح کرے۔ تو جس کے ذہن کے اندر اور جس کے مزاج کے اندر اور جس کے کردار کے اندر اب خباثت پیدا ہو گئی ہے، پھر وہ اپنے ہی ذہن کے مطابق کی عورت سے نکاح کرے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ویسے تو یہ مضمون بہت تفصیلی ہے اور بہت حساس بھی ہے، سینسیٹیو بھی ہے۔ ہمارے اسلام پر، دین اسلام کے اوپر بہت زیادہ مغرب نے اعتراض کیا کہ دیکھیں جی اسلام تو سزاؤں کا دین ہے اور اسلام میں کوڑے مارنے کی سزا ہے۔ بلکہ شاید آپ کو یاد ہو جب یہ طالبان کا مسئلہ چل رہا تھا تو سوات کے اندر ایک عورت کو باقاعدہ پکڑ کر کوڑے مارے گئے اور اس کی باقاعدہ ویڈیو وائرل ہوئی اور پوری دنیا کے اندر اس کو دکھایا گیا۔ اب وہ مارنے والے بھی خود انہی کے لوگ تھے، کوئی وہاں پہ اسلامی حکومت قائم نہیں تھی کہ جو کوڑے مارتی، تو وہ مارنے والے بھی انہی کے لوگ ہیں۔ اور دنیا کے اندر یہ پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے اور یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ عام کرنے کے لیے اور اسلام سے نفرت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پہلے صرف
یہ تھیوریز پھیلاتے تھے، بات اپنا فلسفہ پیش کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، اب باقاعدہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز اویلیبل ہیں، تو اب ویڈیو بنا کے اس طرح کی فیک ویڈیوز بنا کے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اسلام سزائیں دینے کے لیے اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا۔ اسلام کے اندر جو بھی سزا ہے وہ اس جرم کا اس حد تک بڑھ جانے کی وجہ سے کہ وہ معاشرے کے اندر خرابی کا ذریعہ بن رہا ہے اور دوسروں کے لیے غلطی اور دوسروں کے لیے گناہ کی دعوت کا ذریعہ بن رہا ہے، پھر اسلام جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ ذاتی دائرے کے اندر اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہو، کوئی بھی گناہ کرتا ہو، اسے کوئی شریعت سزا نہیں دیتی، اسلام اس کو سزا نہیں دیتا۔ ذاتی دائرے کے اندر اگر کوئی برا ہے تو وہ برائی اس کی اپنی ذات تک ہے، وہ دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، تو غلط کام وہ کر رہا ہے، گناہ کا وہ مرتکب ہو رہا ہے، لیکن عدالت یا اسلامی حکومت اسے سزا نہیں دے گی۔ اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ان سزاؤں کا نفاذ کرے۔ کسی فرد کو، چاہے وہ اسلامی حکومت کا وزیر اعظم ہو یا قاضی ہو، خود سے اپنی طرف سے وہ یہ سزا امپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ اسلامی ریاست ہو، اس کے ادارے قائم ہو، اور جو شرائط اور آداب ہیں وہ ساری وہاں پہ ان کا لحاظ رکھ کر پھر اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس کے لیے۔ اور تیسری اہم بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس کام سے روکنے کے لیے یہ انتہائی آخری اقدام ہے جو ایسے مجرمین کے لیے اور ایسے خبیث لوگوں کے لیے کہ جو اس فعل سے نہ خود باز آتے ہیں اور اپنے اس فعل کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے آخری انتہائی اقدام اٹھایا گیا ہے۔ وگرنہ اہل ایمان سے بار بار اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ کہ آپ ابھی 18 پاروں میں یہ باتیں پڑھ کے نہیں آئے؟ اللہ کا کلام ان سے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ عقیدے کو اپنے اندر مضبوط کر لو۔ اگر عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت تمہارے دلوں میں جاگزیں ہو گیا ہے تو تم یہ غلط کام نہیں کرو گے۔ تو عقیدے کی مضبوطی کے ذریعے اور اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے ذریعے دراصل اسلام انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو انسانوں کے اوپر کیمرے لگا کے بیٹھا ہو اور جہاں پہ بھی غلطی کرے ان کو پکڑ لے اور پکڑ کے ان کو کوڑے لگانا شروع کر دے، نہیں، بلکہ انسان کو یہ تصور اور احساس پیدا کروایا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر سب سے بڑا کیمرہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ دنیا کے اندر اس نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، دنیا میں کسی گناہ پہ تمہیں دوسروں کے سامنے تمہارے راز کو افشا نہیں کرے گا، لیکن ہاں وہ جو اللہ کا کیمرہ ہے وہ آخرت میں کھلے گا اور تمہارے اعمال پھر وہاں پہ تولے جائیں گے۔ تو دنیا کی زندگی کے اندر اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اسے گناہ سے روکنے کا جو طریقہ اسلام نے اختیار کیا ہے وہ اس کی ذاتی اصلاح اور اس کا رب کے اوپر ایمان اور اس کا مضبوط عقیدہ ہے۔ اس لیے بار بار مکے کی آیات میں کیا چیز دماغوں میں بٹھائی گئی اور رویوں میں اتارنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ کو مانتے ہو تو پھر اپنے رویوں کی اصلاح کرو، اللہ کو اگر اس کے ساتھ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تقویٰ کی روش اپناؤ۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ کہ تمہیں اللہ کی موجودگی کا احساس ہر وقت ہو، تمہارا ہر لمحہ یہ اس تصور میں گزرے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور اور احساس پیدا ہو جائے تو خود بخود انسان زنا سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو اللہ نے اپنے اوپر ایمان، آخرت پر ایمان اور آخرت میں جو جواب دہی ہونی ہے اس کے احساس کی وجہ سے انسان کو، مسلمان کو یہ بات سمجھائی کہ وہ گناہ سے روکے۔ اصل اسلام یہ کام کرتا ہے اور انسان خود ہی برائیوں کے ماحول میں رہتا ہے، مسلمان برائیوں، اس کے چاروں طرف برائی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اسے کوڑے پڑیں گے، بلکہ اس وجہ سے وہ روکتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کام سے اپنے آپ کو باز۔ آج بھی اسلامی ملکوں میں کہاں یہ سزا دی جاتی ہے کوڑوں والی؟ اور کتنی مسلمان آبادی ہے کہ جو ان ملکوں میں رہ رہی ہے، خاص طور پہ جو لوگ جو یورپین سوسائٹیز کے اندر رہتے ہیں، وہاں پہ تو ویسے ہی یہ جرم جو ہے وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہ بات سمجھائی کہ اپنے عقیدے کی مضبوطی کے ذریعے سے اور اللہ پر ایمان کی وجہ سے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لو۔ اور وہ نوجوان، وہ مرد، وہ عورت کہ جو برائی کا موقع ہوتے ہوئے اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہے، اس کا جو اجر، اس کا جو مرتبہ اور مقام اللہ نے بیان کیا ہے، تو وہ یہ شوق پیدا کیا گیا۔ تو ایک طرف ترغیب ہے، ایک طرف ترہیب ہے، یعنی اگر غلط کام کرو گے تو پکڑے جاؤ گے قیامت والے دن، اور اگر اچھا کام کرو گے تو اس پر پھر تمہیں جو اجر ملے گا۔ تو یہ ترغیب اور ترہیب کے ذریعے سے اسلام انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ وہ جیل کے ڈراوے سے یا کوڑوں کے ڈراوے سے یہ اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ جبر کسی بھی جگہ پہ کسی انسان کی اصلاح کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ زنا کا جو جرم ہے، یعنی کسی ایسے مرد اور عورت کا آپس میں یہ تعلق قائم کرنا کہ جن کے اس تعلق کی ویلیڈیٹی یا عرف کے اندر اسے قبول نہ کیا گیا ہو، یہ ہر زمانے میں حتیٰ کہ آج بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی معاشرے کے اندر آپ چلے جائیں، ایک تو نکاح کا تصور ہے جو اسلام نے دیا ہے، اور غیر مسلم معاشروں میں بھی یہ نکاح کا تصور موجود ہے،
تو شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے، اس میں خیانت کا ارتکاب جو ہے، اس میں کہ مرد کسی اور سے اپنا تعلق بنائے اور بیوی کسی اور سے اپنا تعلق بنائے، اسے کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی اخلاق پسند نہیں کرتا۔ اور زنا سے قبل بھی جو تعلق ہوتا ہے، مثال کے طور پہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا یا سمبور کا جو رشتہ ہے، یہاں پہ جو دو مرد میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں اور یہ تعلق بناتے ہیں، وہ ایک ڈیفائنڈ تعلق ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سمبور کی حیثیت سے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اس کا مرد یا اس کی عورت کسی اور جگہ پہ یہ کام کرے۔ اگر انہوں نے یہ کام کرنا ہو تو پہلے اس تعلق کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کی جگہ کسی بھی جگہ جا کے منہ مارنا جو ہے، یہ زنا کرنا، اسے کوئی شریعت، کوئی اخلاق، کوئی تہذیب اور کوئی تمدن اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور اسلام نے اس کی سزا سخت کیوں رکھی ہے، اس کے اندر بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ اور موٹی سی بات یہ سمجھ لیجئے، اس حوالے سے مولانا سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نور میں، اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سورہ نور کی تشریح تفہیم القرآن میں ضرور پڑھیے، تاکہ ہمیں اس پورے مضمون کی جو ڈیپتھ ہے اس میں ہم اتر کے اس کو پڑھیں اور ہم اس حقیقت کو اور اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ آج جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر بے حیائی کو مارکیٹ کے اندر خوشنما بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور آج کے معاشرے کے اندر سزاؤں کو جو ہے وہ یعنی سخت بنا کے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ سزائیں کہیں دی نہیں جا رہی۔ اس کے باوجود ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پورے فلسفے کو، قرآن یہ کیوں کر رہا ہے، اسلام یہ کیوں چاہتا ہے، تو دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ ایک یہ کہ ہماری جتنی بھی تمدن ہے، انسانی تمدن ہے اور انسانی نسل ہے، اس کی بقا کا انحصار صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ یہ میاں اور بیوی کا تعلق یہ محفوظ رہے، اس کے اندر خیانت کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ یعنی مرد اور عورت کا آپس میں جو ملاپ ہے، یہ ایک عرف کے طریقے کے اوپر، ایک نکاح کے طریقے کے اوپر یہ بنے، اور پھر ان کے اندر میاں اور بیوی کے جو حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں اور جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں، وہ ادا کرنے کا احساس ہو، تاکہ انسانی نسل آگے چل سکے۔ عورت کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گی کیونکہ مرد اس کو حاملہ کر کے غائب ہو جائے، اور اس کے بعد اس کو وہ 9 ماہ کی تکلیف، اور اس کے بعد پھر بچہ پیدا کرنا، اس کی تربیت اور اس کو پالنے کی جو جتنی بھی یہ ایک لمبی ایکسرسائز ہے، وہ اکیلی وہ اٹھائے، وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گی۔ تو انسانی نسل کا بقا اس بات پر منحصر ہے کہ یہ رشتہ، نکاح کا رشتہ قائم رکھا جائے، اور اس کے ذریعے سے پھر انسانی نسل کو آگے چلایا جائے۔ اور اسی طرح سے انسانی تمدن وہ بھی تبھی باقی رہ سکتا ہے اگر یہ مرد اور عورت کا جائز رشتہ یعنی نکاح کا رشتہ باقی رہے۔ انسانی تمدن کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ جب مرد اور عورت آپس میں ملے ہیں اور ان کی اولاد ہوئی ہے، پھر ان کے آگے رشتے، ان کے بچوں کے رشتے اور خاندان آپس میں ملے ہیں تو یہ تمدن پھیلنا شروع ہوا ہے۔ تو اگر آپ اسی کو ختم کر دیں اور معاشرے کو آزاد کر دیں کہ جس مرد کا جس عورت کے ساتھ دل ہے، جس عورت کا جس مرد کے ساتھ دل ہے، وہ جا کے اپنی ضرورت اور اپنی خواہش کو پورا کرے، تو پھر انسانی تمدن آگے نہیں چل سکے گا، نہ انسانی نسل آگے چل سکے گی، نہ انسانی تمدن آگے چل سکے گا۔ اور آج جن معاشروں کے اندر یہ ایکسرسائز کی جا رہی ہے، کیا ہم اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ہمارے ان معاشروں کے اندر آج جو خاص طور پہ یورپین خواتین ہیں، یہ بچہ پیدا کرنا، بچہ لینا، اسے اپنے اوپر بوجھ فیل کرتی ہیں۔ جو مغربی افکار اور نظریات ہیں، ان کی بنیاد ہی ساری اس بات کے اوپر ہے، آزادی کے اوپر۔ تو پھر وہ عورت کہتی ہے کہ میں بھی آزاد رہتی ہوں، میں کیوں اپنے آپ کو باؤنڈ کروں؟ ایک تو یہ تکلیف دہ مرحلے ہے، پھر اس کے بعد میرے کیریئر کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا، پھر تیسرے نمبر پر میری جو جسمانی ساخت ہے وہ ویسی نہیں رہے گی، میری مارکیٹ کے اندر ویلیو کم ہو جائے گی۔ تو وہ کیوں یہ ایکسرسائز کرے گی؟ وہ یہ ایکسرسائز نہیں کرتی۔ اور یہاں پہ بچوں کے پیدا ہونے کی جو ریشو کم ہے اور روز بروز کم ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ آپ نے جب اس کنسیپٹ کو غلط معنی میں لے لیا ہے کہ آپ آزاد ہیں اور آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے اور آپ نے بالکل بچے پیدا نہیں کرنے، تو پھر انسانی نسل جو ہے وہ آگے نہیں چل پائے گی۔ تو اللہ نے یہ جو قوانین دیے ہیں یہ اس وجہ سے دیے ہیں، اور یہ جو سزا متعین کی ہے اس کے اندر بھی یہ آخری اقدام کے طور پر۔ اور دیکھیے اس کے اندر جو گواہوں کی جو تفصیلات ہیں کہ اگر یہ کوئی کام کرے مرد اور عورت، اور اس کو دیکھنے والے 4 فرد ہوں، 4 جو اس کو دیکھیں، اس پوری کارروائی کو دیکھیں، اور پھر وہ گواہی دیں، اور یہ چاروں بھی کریکٹر کے حوالے سے ٹھیک ہوں، اور یہ اس کے ذاتی طور پر ان کی آپس میں کوئی دشمنی نہ ہو، کوئی ذاتی طور پر مخاصمت نہ ہو کہ وہ اس وجہ سے آ کے جھوٹی گواہی دیں، تو یہ 4 اگر آ کے ایک ہی جیسی گواہی دیں کہ کب، کہاں، کس نے کس کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اگر ان کے بیانات کے اندر بھی تضاد ہے تو یہ گواہی ریجیکٹ ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جوڑے نے، کسی مرد اور عورت نے اوپنلی
لوگوں کے سامنے یہ کام کیا ہے کہ 4 لوگوں نے ان کو یہ کام کرتے دیکھا اور مکمل انہوں نے تفصیلات آ کے عدالت میں بیان کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلا رہے ہیں. اگر 3 گواہ ہیں، تینوں گواہوں کو خاموش رہنے کا حکم ہے جب تک کہ چوتھا ان کو نہیں ملتا. اور اگر چاروں کے بیانات ٹھیک نہیں ہیں تو چاروں کی گواہی ریجیکٹ ہو جائے گی، ان کو جو جوڑا ہے یا جو غلط کام کرا اس کو سزا نہیں ملے گی. تو اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں اگر وہ بھی آپ پڑھیں اور پھر پوری تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں، خاص طور پہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، تو عملاً یہ سزا نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم ایسے مواقع ہوئے ہیں کہ یہ سزا دی گئی ہے کہ یہ جرم ثابت ہوا ہو. اکثر سزائیں جو ہوئی ہیں وہ خود اپنے اعتراف کے بعد دی گئی ہیں، یعنی کسی صحابی سے یا کسی مسلمان سے غلطی ہوئی ہے اور اس نے آ کے خود عدالت میں اقرار کر لیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرے سے گناہ ہوا ہے، اور پھر عدالت نے وہ سزا دی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وہ جو خاتون ہے جس کو رجم کیا گیا، اس نے خود آ کے 3-4 دفعہ حضور کے سامنے آ کے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور حضور بار بار اس کو ٹالتے رہے کہ تم چلی جا، اللہ سے معافی مانگ. لیکن جب وہ چوتھی دفعہ آئی اور اس نے پھر کہا کہ حضور اب تو میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، اور روٹی کا ٹکڑا ساتھ لے کے آئی کہ دیکھیں یہ اب خود کھا لیتی ہے، اور میں اپنے خدا کے سامنے اس حال میں نہیں جانا چاہتی کہ میرے دامن پہ یہ دھبا ہو، تو اب مجھے آپ یہ سزا دیجیے، میں پاک صاف ہو کے اپنے خدا کے سامنے جانا چاہتی ہوں. اب ایمان کا لیول اور ایمان کا ایک آپ سمجھ لیجیے اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات چاہتی ہے اس انداز میں کہ اس کے دامن پہ گناہوں کے دھبے نہ ہوں. تو اس کے اس اصرار کے اوپر پھر اس کو وہ رجم کی سزا دی گئی ہے. اور زنا کی جو سزا ہے، ایک تو یہاں پہ کوڑے بیان ہوئے، دوسری سزا ہے رجم کی، یعنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا فرق ہے. اگر غیر شادی شدہ یہ ارتکاب کریں تو ان کی یہ سزا ہے، اور شادی شدہ اگر یہ کام کریں تو وہ رجم ہے، یعنی پتھر مار کے ان کو سنسار کیا جائے. اور یہ سزا قرآن میں بیان نہیں ہوئی، احادیث میں بیان ہوئی ہے، اور احادیث بھی بکثرت ہے، 1-2 نہیں ہے. ہمارے ہاں جو لوگ آج کل اس کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل بنیادی طور پر احادیث ہی کا انکار کرنے والے ہیں. تو اور دوسرا وہ دلیل یہ دیتے ہیں جی قرآن کریم نے اس کا ذکر نہیں کیا. تو قرآن کریم نے اور بھی بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں کیا، وہاں پہ پھر ہم حدیث کی وجہ سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہم ظہر کی اگر 4 رکعت پڑھتے ہیں تو قرآن تو نہیں کہتا کہ ظہر کی 4 رکعت پڑھو، اور اگر ہم فجر کی 2 پڑھتے ہیں تو قرآن تو نہیں کہتا کہ 2 پڑھو. یہ ساری وضاحتیں خود صاحب شریعت نے اپنی زندگی کے اندر پیش کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر زنا کے حوالے سے جو احکام دیے ہیں وہ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر بے حیائی کے کاموں کو روکا جائے. اور اگر کوئی ذاتی طور پر کسی خفیہ دائرے میں کام کرتا ہے اسے اللہ کی پکڑ کا خوف دلا کر اسے روکنے کی کوشش کی جائے، اور اگر کوئی اوپنلی سوسائٹی کے اندر سب کے سامنے یہ کام کرتا ہے تو پھر جو قانون ہے اسلامی ریاست حرکت میں آئے اور اس پر قانون کی امپلیمنٹ ہو. اس کے بعد دوسری جو آیت اللہ نے ان آیات میں کی ہے وہ ہے کہ کسی پر اگر غلط الزام لگ جائے، کوئی تہمت لگا دے تو اس کی سزا کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پر بے حیائی کا الزام لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہیں لا سکتے، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں. اسلامی معاشرے میں یہ بات ناقابل قبول ہے، ناقابل تصور ہے کہ کسی کی عزت پر ایسے بات کی جائے، کسی کے بارے میں بے حیائی کا اس کے اوپر الزام لگایا جائے اور اس کو ثابت نہ کیا جا سکے. تو اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اس کو 100% یقین ہو کہ یہ کام میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا ہے، پھر اسے خاموش رہنے کا حکم ہے. 2 نے دیکھا ہو 2 کو خاموش رہنے کا، 3 نے دیکھا ہو 3 کو خاموش رہنے کا حکم ہے. اور اگر 4 دیکھ لے تو ان دونوں کے اوپر وہ سزا ثابت ہو جائے تو سزا ہے، اور اگر وہ 3 جو ہیں وہ ہوں تو بے شک کہ 100% ان کو شیورٹی ہو کہ وہ انہوں نے غلط کام ہوتے دیکھا ہے، ان کو خاموش رہنے کا حکم ہے. اور ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم خواہ مخواہ لوگوں پر اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. خواہ مخواہ حرامی کا لفظ تو بہت عام ہے. اب حرامی کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہے؟ حرامی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو حرام رشتے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اب کسی کو جب حرامی کہتے ہیں تو دراصل ہم اس کے اوپر اس کے ماں باپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور اگر اسلامی حکومت ہو وہ آپ کو اس کے اوپر گرفت کر سکتی ہے کہ آپ کسی کو حرامی نہیں کہہ سکتے، آپ کسی کو ولد الزنا نہیں کہہ سکتے، زنا سے پیدا ہونے والا بچہ. تو اس لیے اسلام نے اس حوالے سے معاشرے کے اندر بہت ہی واضح احکامات دیے تاکہ ہر ایک اپنی باؤنڈری کے اندر ہو اور کسی کے اوپر خواہ مخواہ جو ہے وہ الزام نہ لگائے. اب حضرت عائشہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا کتنا بڑا الزام ہے، اور معاشرے کے اندر اس پوری معاشرے کی بنیادوں کو ہلا دینے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت کے نبی ہیں ان کی وائف کے اوپر یہ اتنا بڑا الزام لگایا جائے، اور الزام لگانے والا مزے سے معاشرے کے اندر گھومتا پھرتا رہے، کوئی سے کچھ کہنے والا نہ ہو، اور وہ لوگوں کی عزتیں اچھالتا پھرے. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. جو لوگوں کی عزت اچھالے گا پھر اسے یا تو الزام ثابت کرنا ہے یا پھر اس کے لیے سزا ہے.
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے، اور یہ صحابہ کی زندگی کے اندر یہ معاملہ ہوا. لیکن کوئی بھی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے. کسی انسان سے کسی وقت غلطی ہو سکتی ہے، اور باوجود اس کے کہ صحابہ اپنے ایمان کے لیول میں بہت اوپر تھے، لیکن انسانی اور بشر ہونے کی حیثیت سے غلطی کسی بھی انسان سے ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کام کرتے دیکھ لے، یا بیوی شوہر کو یہ کام کرتے دیکھ لے، تو وہ کیا کریں گے؟ اس کا طریقہ اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا. والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیویوں کو یا بیویاں اپنے شوہروں کو یہ کام کرتے دیکھیں. ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور صرف انہوں نے ہی دیکھا ہو، ان کے پاس گواہ نہ ہو، تو پھر لعان ہوگا. اور لعان کیا ہے؟ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، ان میں سے ایک یہ گواہی دے گا، یعنی مرد یہ گواہی دے گا 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے گا اور کہے گا انہ لمن الصادقین، اللہ کی قسم میں اپنی بات میں سچا ہوں. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ اللہ کی قسم کھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اور جب یہ 5 قسمیں مرد اٹھا لے گا، پھر عورت یہ 5 قسمیں اٹھائے گی. پہلی 4 قسموں میں وہ یہ کہے گی کہ اللہ کی قسم یہ مرد مجھ پہ الزام لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں قسم یہ اٹھائے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ اس کو لعان کہا جاتا ہے. تو اگر شوہر نے یہ کام غلط کیا ہو، بیوی اس طرح کا الزام عدالت میں لے آئے، تو اسے لعان کرنا ہوگا، اور اس کے بعد دونوں میں تفریق کر دی جائے گی، یہ الگ الگ ہو جائیں گے. تو یہ جو طریقہ ہے میاں بیوی، اب ظاہری بات ہے جب یہ معاملہ یعنی شوہر نے اپنی بیوی کو اس طرح کرتے دیکھا یا بیوی نے شوہر کو کرتے دیکھا، تو ہمارے ہاں تو عموماً ویسے مرد غصے میں بیوی کو قتل کر دیتے ہیں، اور دیکھتے نہیں ہیں، سنتے ہیں، کسی سے سنا ہے یا کسی نے آ کے بات کی ہے تو تحقیق نہیں کی، ثابت نہیں ہوا الزام، جا کے سیدھا گولی مار دی ہے. اور عورت دیکھ لے تو عورت بیچاری اپنی معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے وہ باوجود اس کے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، لیکن وہ شوہر کو برداشت کرتی ہے. تو یہ ہمارے مردوں کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے اس حوالے سے کہ ہم غلطی کر کے بھی اپنی معافی اپنی بیویوں سے لے لیتے ہیں، لیکن ہماری بیویاں غلطی کریں تو ہمارے اندر معافی کا جذبہ نہیں ہوتا. تو ہمیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں غلطیاں کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور مردوں کو بطور خاص اس حوالے سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور اگر عورتیں غلط ہیں تو عورتوں کو اس رشتے کے اندر غلطی کرنے کی اجازت نہ مردوں کو ہے نہ عورتوں کو ہے. اس رشتے کو ختم کریں، پھر اس کے بعد کہیں اور منہ ماریں. یعنی اگر آپ نے تعلق کسی سے بنانا ہے تو پہلے اپنے پاکیزہ رشتے کو ختم کریں، اور اس کے بعد دوسرے مرد یا جس جگہ بھی جو کام کرنے نہیں، اس رشتے کی جو نزاکت ہے اس میں کسی دوسرے کی مداخلت اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد پھر آگے یہ آیات ہے، آیت نمبر 11 سے 18 تک، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا ذکر کیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ آپ کی پاک دامنی کے اوپر 1 نہیں 2 نہیں، پوری یہ 8 آیات، اور اس کے بعد کی 2 آیات بھی اگر ملا لیں جو ایک اور مضمون اسی سے ملتا جلتا ہے، یہ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے حوالے سے نازل فرمایا. تو منافقین نے کوشش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جائے اور حضرت عائشہ کے اوپر یہ الزام لگا کہ اس نبوی گھرانے کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اور یہ حضرت عائشہ بیٹی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بطور نائب، بطور یار غار کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ساتھی ہیں. تو ان کو بھی جو ہے وہ ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے. تو اب اس واقعے کو قرآن کریم نے تفصیل سے ذکر کیا، اور پھر مسلم معاشرے کی اصلاح کی. تو ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور آج کیا جو ہمارے غلط رویے ہیں ان کی اصلاح بھی اس کے اندر موجود ہے، جو ہم ویسے ہی خواہ مخواہ دوسروں کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، کردار کشی شروع کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ جو لوگ افک کا جنہوں نے یہ بہانہ گھڑا ہے یہ تمہارے ہی میں سے ہیں. افک کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھیل دینا، یعنی اس واقعے کو مسلم معاشرے کے اوپر، مسلم سوسائٹی کے اوپر جنہوں نے ڈالا ہے اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تمہارے میں سے لوگ ہیں. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اسے برا گمان مت کرو کہ یہ تمہارے لیے برا ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے بہتر ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے زنا کے، لعان کے، قذف کے یہ سارے احکام تفصیل سے بیان کر دیے ہیں، تاکہ اس کے بعد اب کسی کو ہمت نہ ہو کہ وہ کسی پاک دامن مسلمان عورت پر یا کسی پاک دامن مسلمان مرد کے اوپر الزام لگائیں. تو اس شر سے خیر ہی برآمد ہوا ہے. لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم، الزام لگانے والوں میں سے ہر ایک نے اپنے بقدر الزام کے حصہ گناہ کا کما لیا ہے. یعنی جس نے جتنا زیادہ زور سے بولا ہے، زیادہ لوگوں میں بات کی ہے، پھیلایا ہے اس الزام کو، اس کو اتنا ہی گناہ ملا ہے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم،
اور جس نے اس کا سب سے بڑا گناہ کا حصہ اپنے دامن میں سمیٹا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو قیامت کے دن اس کو ملنا ہے، اور وہ عبداللہ ابن ابی ہے، منافقین کا سردار ہے، جس نے سب سے پہلے یہ الزام لگایا اور اپنے اس الزام میں دیگر منافقین کو ساتھ ملا کے اس کو پروپیگنڈے کی صورت میں پورے مدینے کی سوسائٹی کے اندر پھیلایا، اور پھر 3 مسلمان صحابہ جو مخلص تھے وہ بھی اس نادانی میں یا اس کی سازش اور اس کے پروپیگنڈے کے اندر اس کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا قالوا هذا افک مبین، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب اس بہتان کو، اس الزام کو مومنوں نے سنا اور مومن عورتوں نے بھی سنا تو انہوں نے کیوں نہ کہا کہ یہ تو واضح طور پر گھڑا ہوا جھوٹ ہے، یہ تو بالکل ہی بے بنیاد قسم کی بات ہے، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بھلا وہ نبی کہ جو اخلاقیات کے بلند مرتبے پر ہو اور اس کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ غلط ہے، تو پھر ٹھیک کون ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ پورے معاشرے کے اندر اخلاقی طور پر کسی کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہے، آپ نے ہر ایک کو 0 سے ضرب دے دی ہے۔ تو کیوں نہ اہل ایمان نے کہا کہ یہ توقع یہ یعنی بالکل واضح جھوٹ ہے، یہ تو صریح بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، اور کیوں نہ اگر انہوں نے الزام لگایا تھا تو ان سے گواہ طلب کیے۔ تو جب الزام وہ لگا رہے ہیں تو پہلا کام تھا گواہ طلب کرتے، اور پہلے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ ہے، اور اگر پھر وہ اصرار کرتے تو گواہ طلب کرتے، اور جب گواہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کا فضل ابھی تم پر نہ ہوتا اور اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا کہ تمہیں اس نے پکڑ لینا ہے عذاب کے اندر، تو تم دیکھتے کہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، کہ تمہیں ایک بہت ہی زوردار قسم کا عذاب جو ہے وہ پکڑ لیتا۔ لولا استلقونه بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علما وتحسبونہ ہینا، اب جب کہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل کر رہے ہو، ایک دوسرے کو سنا رہے ہو، اور اپنی منہ سے وہ بات نکال رہے ہو جس کی تمہیں خبر تک نہیں تھی، تو اسے تو تم بہت ہی ہلکا سمجھ کے، قول ہین سمجھ کے، آسان اور ہلکا سمجھ کے دوسروں کے سامنے بیان کر رہے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ یعنی عرش ہل جاتا ہے جب کسی نبی اور اس کے گھر والوں کے اوپر بد کرداری کا اور بے حیائی کا الزام لگتا ہے۔ جیسے یوسف کے بارے میں تب یہ کہا گیا تھا کہ اس نے اپنے عزیز مصر جو اس کا رب ہے، یا جو اس کا یعنی بادشاہ تھا، یا جو اس کا سرپرست تھا، آقا تھا جس نے حضرت یوسف کو خریدا تھا، اس کی بیوی کے اوپر اس نے غلط انداز میں جو ہے وہ اس کے ساتھ بے حیائی کا ارادہ کیا۔ تو جیسے یوسف کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ تھا، وہ یہ غلط کام کرے، تو حضرت عائشہ جو وقت کے نبی کی بیوی ہیں ان پر یہ الزام لگایا جائے تو تم نے کیوں اسے ہلکا سمجھ کے دہرانا شروع کر دیا؟ یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ اور اللہ کہتے ہیں یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، خبردار آج کے بعد دوبارہ ایسی حرکت نہ ہو، دوبارہ ایسی بات تمہاری زبانوں پہ نہ آئے، اب چاہے نبی کی بیوی ہو یا کوئی اور پاک دامن عورت ہو، خبردار آج کے بعد تمہارے منہ کے اوپر یہ بات آئے کہ تم کسی پاک دامن مرد پر یا عورت پر یہ الزام لگاؤ۔ اور پھر یہاں پہ وہ 3 مخلص صحابہ حضرت حسان، حضرت حمنہ اور حضرت مستح، ان کے اوپر جب یہ الزام ثابت نہیں کر سکے تو پھر یہ قذف کی سزا جو تھی 80 کوڑوں کی ان کو لگائی گئی کہ انہوں نے جھوٹا بہتان لگایا ہے اور انہوں نے توبہ کی۔ اور عبداللہ ابن ابی کو سزا اس وجہ سے نہیں دی گئی کہ جو جتھا اس کے ساتھ تھا اس کے پیش نظر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے جو بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے نچلے ترین درجوں کے اوپر۔ تو حکمتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن ابی کو سزا نہیں دی، البتہ 3 مخلص صحابہ کو جنہوں نے یہ الزام لگایا ان کو سزا ملی۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ فحش کو پھیلا دیں اہل ایمان کے درمیان، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ جو فاحشہ ہے، فحش ہے اور بے حیائی ہے، بے حیائی کے جتنے عنوانات ہیں اور جتنے انداز ہیں، اس کو مسلم معاشرے میں پھیلانے کی جو بھی کوشش اور کاوش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اور آج کے دور کے اندر یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی مخفی نہیں ہے کہ بے حیائی کو اور یانی کو اور بے لباسی کو اور بے غیرتی کو پھیلانے میں ہمارا میڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے۔
تو یہ میڈیا کے جو مالکان ہیں یا یہ جو کریکٹرز خود ہیں جو اپنی ان حرکتوں کے ذریعے سے لوگوں میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، تو کیا یہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے؟ اور ہم جو اس کو بہت ہی ہلکا سمجھ کے، جیسے قرآن نے کہا نا قول ہین ہے، ہین سمجھ کے ہم اس کو قبول کر کے بیٹھے ہوئے، اور اسے ہم آج کی تہذیب کہتے ہیں، اسے آج ہم جو ہے وہ ترقی یافتہ دور کی علامت کہتے ہیں، تو یہ ہم کس نہج کے اوپر چل رہے ہیں؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانے والے، مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلانے والے آزاد ہوں اور بے حیائی پھیلائی جائے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قطعاً کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی کے کام کرے، بے حیائی کو پھیلائے۔ ہمارے ہاں ہر مسلم معاشرے کے اندر اب تقریباً قہوہ خانے موجود ہیں، قانونی طور پر جرم ہے، لیکن اداروں کو پتہ ہے کہ کس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس جگہ پہ کوٹھا بنا ہوا ہے۔ پہلے جھنڈے لگے ہوتے تھے، علامتیں لگی ہوتی تھی کہ اس جگہ پر جا کر مرد اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اور آج ویب سائٹس ہیں، آج جو ہے وہ دوسرے انداز ہیں، آپ ان کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، ہم اس طرح سے اپنا غلط جو ہے وہ مقصد پورا کرتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کے اندر فحش پھیلانے اور فحش کو رواج دینے میں جو بھی ادارہ، جو بھی کریکٹر کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب میں پکڑا جائے گا۔ اور ہمارا بڑا المیہ ہے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس دور میں بے حیائی کو، فحش کو، عریانی کو تہذیب کہا گیا ہے اور اسے کلچر کہا گیا ہے۔ آج دیکھیے خاتون جس کے بارے میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ گھر میں نوکر بن کے نہیں رہ سکتی، لیکن اسی خاتون کو ہم جہاز میں ایئر ہوسٹس بناتے ہیں کہ وہ سب مردوں کی خدمت کے اوپر وہاں پہ لگی ہوتی ہے، مسافروں کی خدمت میں وہاں پہ لگی ہوتی ہے۔ اسی خاتون کو ہم ریسیپشن پہ بٹھاتے ہیں، اسی خاتون کو ہم ہر اشتہار کے اندر ننگا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یعنی وہ خاتون کے جو سمجھتی ہے کہ میں آزاد ہوئی ہوں، وہ آزاد نہیں ہوئی، وہ مردوں کی ہوس کی، ان کی جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر وہ اس کو پکڑ نہیں سکتا تو اس کو دیکھ کر اپنی تسکین کرتا ہے۔ تو یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ بدترین غلامی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مردوں کے لیے ترنوالا بنا کے پیش کیا ہوا ہے۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو بے حیائی کے عنوانات ہیں آج بھی، یہ سارے جو ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، مسلم معاشروں میں رہتے ہوں یا غیر مسلم معاشروں کے اندر رہتے ہوں، جو معاشرے کے اندر اس حوالے سے انارکی پھیلائے گا، انتشار پھیلائے گا، وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے مومنین کو بہت اہم حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان سے کہو اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ اور یہ حکم ہے، بعض قرآن کے حکم ایسے ہیں کہ وہاں پہ اللہ نے مردوں کو بھی خطاب کر کے حکم دیا اور عورتوں کو بھی خطاب کر کے حکم دیا، اور یہ حکم بھی اللہ نے مردوں کو الگ دیا ہے اور عورتوں کو الگ دیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور پھر اگلی آیت میں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اہل ایمان مردوں سے کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ اور ایک اور بات خواتین سے کہی، ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر مت کریں۔ اب زینت کو ظاہر کرنے کے مختلف انداز اس وقت بھی تھے، آج بھی تھے، اور یہ خاتون کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ زینت کو ظاہر کرنے کے ارادے سے میک اپ کر رہی ہے، زینت کو ظاہر کرنے کے ارادے سے اس قسم کا لباس پہن رہی ہے، زینت کو ظاہر کرنے کے ارادے سے وہ کس مرد سے کس انداز میں بات کر رہی ہے۔ تو خواتین سے یہ کہا گیا کہ تمہیں جو زینت اللہ نے دی ہے، اس زینت کو چھپا کے رکھو، اس کو تم صرف اس کے سامنے کھول سکتی ہو جو تمہارے رشتے میں اس قابل ہے کہ وہ اسے دیکھ سکے۔ اب زینت کو چھپانے کے 4 لیول ہیں۔ ایک ہے کہ جو کسی بھی سوسائٹی میں کسی مرد سے عورت کا پردہ ہے، عمومی پردہ ہے، یہ پہلا لیول ہے کہ باہر سوسائٹی میں جب آپ جائیں گی، خاتون جائے گی تو وہ مردوں سے کس قسم کا پردہ کرے گی۔ اور اس میں پھر ایک اختلاف ہے کہ چہرہ جو ہے وہ شامل ہے یا نہیں۔ تو ائمہ کے اندر یہ فقہی طور پر بحث ہے کہ یہ جو اگلا لفظ ہے، آخری لفظ الا ما ظہر منہا، تو الا ما ظہر منہا کے اندر جو چہرہ ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے، یعنی چہرہ اوپن کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے یہ اس میں شامل ہے پردے کے اندر، اس لیے ما ظہر منہا سے مراد یہ ہے کہ جو خود بخود جسم کا حصہ ظاہر ہو جائے، یعنی اگر عورت کسی جگہ جا رہی ہے اور ہوا چلنے کی وجہ سے اگر اس کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا ہے، یا کسی اور جگہ اچانک اسے ظاہر کرنا پڑا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئی ہے وہاں پہ علاج کے لیے، اس کو اپنے جسم کا کچھ حصہ ظاہر کرنا پڑا ہے، تو یہ الا ما ظہر منہا میں آتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ اس نے ہاتھ پہ مہندی لگائی ہے، یا اس نے پاؤں کے اوپر نیل پالش لگائی ہے، اس طرح کی چیزیں الا ما ظہر منہا میں آتی ہیں، چہرہ جو ہے وہ چھپایا جائے گا۔ تو بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے، فقہ کا مشہور مسئلہ ہے۔
لیکن اس کے علاوہ جو زینت کا اظہار ہے، مثال کے طور پر باریک کپڑوں کے ذریعے سے یا چست کپڑوں کے ذریعے سے اپنے وجود کے حصوں کا جو اظہار ہے، یہ زینت کا اظہار ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مت کرو۔ اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو رشتہ داروں کے اندر آتے ہیں، یعنی ایک ہے عمومی پردہ سب کے لیے، اور ایک ہے رشتوں سے پردہ کہ جو رشتہ دار ہیں لیکن محرم رشتے نہیں ہیں۔ رشتے دو طرح کے ہیں، ایک وہ کہ جو محرم ہے اور ایک وہ جو محرم نہیں ہے۔ تو جو رشتے محرم ہیں ان کے ساتھ پردے کا ایک لیول ہے، اور پھر جو رشتے یعنی ایک جو رشتے جو محرم نہیں ہے جن سے نکاح ہو سکتا ہے، اور ایک وہ کہ جو محرم ہے، محرم کے اندر باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اور اسی طرح اگر وہ شادی شدہ ہے تو سسرال کے اندر اس کا سسر ہے، اور اس کے اگر مثال کے طور پہ بوڑھی ہے مطلب اس کے آگے بچے ہیں، بچوں سے آگے بچے ہوئے تو پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ سارے۔ تو قرآن نے ان کا پھر یہاں پہ ذکر کیا کہ کن کن رشتوں سے زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، یہ تیسرا لیول ہے۔ اور زینت سے مراد کہ عموماً گھر کے گھریلو ماحول کے اندر عورت جو کپڑا پہنتی ہے یا عورت کا جو لباس ہوتا ہے اور جو بے تکلفی ہوتی ہے، یہ محرم رشتوں کے سامنے جائز ہے، وہ اس طرح رہ سکتی ہے۔ اور چوتھا لیول ہے جو صرف اور صرف شوہر کے لیے کہ وہ اپنے پورے لباس کو، اپنے پورے جسم کو اس کے سامنے کھول سکتی ہے، یہ صرف اور صرف شوہر کا ہے۔ تو اس کے 4 ڈیفرنٹ لیولز ہیں، کچھ کا یہاں پہ ذکر ہوا سورہ نور میں اور کچھ کا آگے سورہ احزاب کے اندر ذکر آئے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ظہر منہا، اس سے جو ہے وہ اس کی اجازت ہے اس کو ظاہر کرنے کی۔ اور پھر کچھ رشتے کہ جو محرم رشتے ہیں ان کا ذکر اللہ نے یہاں پہ آگے آیت کے اندر فرمایا کہ اپنے شوہروں کے سامنے اور اپنے باپ اور باپ سے اوپر دادا نانا، اور اسی طرح دوسری طرف جو سسر ہے وہ بھی باپ کے مرتبے میں ہے، اور اسی طرح سے ابنائی بعولتہن، اگر تمہارے شوہروں کے بچے ہیں یا کسی اور خاتون سے اس کے بچے ہوئے تھے ان کے سامنے تم اظہار کر سکتی ہو، یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا بھائیوں کے بچوں کے سامنے یا بہن کے بچوں کے سامنے یا مسلم عورتوں کے سامنے جو تمہارے ساتھ جن کا ملنا جلنا ہے، وہاں پہ وہ جو تیسرا لیول ہے پردے کا، وہ یعنی زینت کے اظہار کا وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی سب کے سامنے اپنے یعنی اپنے محرم رشتوں کے علاوہ باقی ہیں ان کے سامنے یہ زینت کے اظہار بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نکاح کی ترغیب کا حکم دیا، اور اللہ نے کہا کہ معاشرے کے اندر زنا خاتمے کے لیے اور معاشرے کے اندر پاک دامنی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بر وقت نکاح کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ ایامہ یہ جمع ہے ایمن کی، اور ایم ایسی عورت کو کہتے ہیں جو کسی کے نکاح میں نہ ہو، چاہے وہ ابھی اس کا نکاح ہوا ہی نہ ہو، اور چاہے نکاح ہوا ہو لیکن بیچاری مطلقہ ہو گئی ہو یا بیوہ ہو گئی ہو، تو کوئی بھی اس کی صورت ہے اپنی ایامہ کا نکاح کرو اپنے بندوں میں سے جو صالح ہوں۔ اور پہلے کیونکہ غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھی، اس لیے اس کا بھی اس میں ذکر ہے، لیکن آج کی آیات میں کہ جو عورت شادی شدہ نہیں ہے اس کا نکاح کر دو کسی مرد کے ساتھ تاکہ وہ کسی کے نکاح کے اندر چلی جائے۔ اور اگر تم یہ نکاح نہیں کر رہے اس وجہ سے کہ تمہیں ڈر ہے کہ اس کی ابھی اکانومی نہیں ہے، اس کے پاس ابھی گھر نہیں ہے، اس کے پاس ابھی جاب نہیں ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ اپنے فضل میں بہت وسیع ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اچھا، اب یہاں پہ اب ہمارا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، ہم اسی مضمون پہ اپنی بات کو ختم کریں گے، کل پھر انشاءاللہ ہم اگلے مضامین پہ بات کریں گے۔ آخری بات اس حوالے سے کیے دیتا ہوں کہ نکاح کی جو ترغیب ہے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آج کے دور کے اندر جو ریزن بیان کی جاتی ہے نا لیٹ نکاح کی، اس کو اللہ نے 1400 سال پہلے اس مینٹیلٹی کو ذکر کیا، اس وقت بھی تھی آج بھی ہے کہ جی ابھی ہم اپنی بیٹی کا بیاہ اس لڑکے سے کیسے کریں، وہ ابھی کماتا ہی نہیں ہے، کہاں سے کھلائے گا اس کو، کیسے وہ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، ابھی وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ اور دوسرا جو آج کل ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی تعلیم، پھر اپنی جاب، پھر اپنا کیریئر، اپنا گھر گاڑی، یہ ساری چیزیں کرنی ہے، 35-36 سال کے جب ہو جائیں گے پھر ہم نے نکاح کرنا ہے۔ اور جب ہم 35 سال کی لڑکی کا نکاح کرتے ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں، تو دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمر میں پھر بچے نہیں ہوتے، نکاح کے بعد پھر جو ہے اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ غلط انداز میں ہم نے خود اپنا ایٹیچیوڈ، یہ کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے۔ ہمیں مغربی سوسائٹیوں میں خاص طور پہ رہتے ہوئے ہمیں اس چیز کا زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے، زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جو بھی پاسبل وے ہے نکاح کا اپنے بچوں کا، وہ ابتدائی عمر کے اندر کریں، یعنی جب وہ 18 سال کی عمر سے جو قانونی طور پر نکاح کی اجازت ہے اس سے اوپر آتے ہیں،
اور وہ ظاہری بات ہے 18-20 سال کا لڑکا اور لڑکی ایک باشعور اور ایک مکمل ایک یعنی اپنے حوالے سے وہ اپنے سارے فیصلے ٹھیک کر سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے نکاح کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں نوجوان آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی میری ماں راضی نہیں ہے، وہ کہتی ہے ابھی پڑھ لو، ابھی ماسٹر کر لو، کوئی نوکری کر لو، پھر کسی جگہ رشتہ مانگنے جائیں گے، ابھی کون تمہیں بیٹی دے گا۔ اور بیٹی والے بھی بالکل ماں کی بات ٹھیک ہے کہ وہ کسی بیٹی والے کے پاس جائیں تو بیٹی یہ کہتی ہے، بیٹی والے یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو بیٹی نے ابھی ماسٹرز کرنا ہے، اس کے بعد اس کی جاب ہوگی پھر، اور آپ کا بیٹا کماتا کیا ہے؟ تو یہ جو کمانے والا سوال ہے یہ ہم نے سب سے پہلے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی یہ غلط کاموں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ کتنے گھروں کے اندر یہ بات ہمیں سننے کو ملتی کہ ماں کو پتہ ہے کہ بیٹی کا ایک ناجائز تعلق ہے کسی مرد کے ساتھ اور بیٹے کا غلط جو ہے تعلق ہے کسی کے ساتھ، پھر بھی ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ جی ابھی ٹائم نہیں ہوا، ابھی بہت ارلی ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ تو ہم ماں باپ بھی جن کو پتہ ہو کہ ان کے بچوں کے مسائل ہیں پھر بھی آنکھیں بند کر کے پردہ ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے نکاح کا انتظام نہیں کرتے، ہم بھی ان کے جرم کے اندر شریک ہیں۔ تو پہلی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی نوجوان لڑکے اور لڑکی کا نکاح جلد ممکن ہو 18 سال کی ایج کے بعد، اور یہ آج کل کے دور میں ممکن ہے، خاص طور پہ ہمارے یورپین ماحول کے اندر، بچہ بھی پڑھتا رہے آگے، بچی بھی پڑھتی رہے، لیکن ایک ان کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے اور اس کی آگے تعلیم دی جا سکتی ہے کہ اس ریلیشن شپ کو کیسے آگے مینٹین کرنا ہے۔ یعنی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ اب آپ کی شادی ہوگی تو آپ دھڑا دھڑ بچے پیدا کرنا شروع کر دیں، باقی سارے کام ختم کر دیں، نہیں، آپ اس نکاح کے تعلق کے ذریعے آپ کے ایمان کے اوپر جو ایک خطرہ تھا کہ آپ کسی غلط جگہ پہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے تھے، اب وہ آپ کے لیے حلال طریقہ موجود ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ ہاں، اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھنی ہے، آپ نے جاب بھی تلاش کرنی ہے، یہ ساری چیزیں کاؤنسلنگ کے ذریعے، مشورے کے ذریعے آگے چلیں، تاکہ آپ اس وجہ سے کہ بھئی شادی ہو جائے گی تو بس بچے ہو جائیں گے اس لیے شادی نہیں کرنی اور حرام کام میں اپنے آپ کو ملوث رکھیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر فقر کے ڈر سے کرتے ہو تو پھر اللہ ان کو غنی کر دے گا، جو اس وجہ سے نکاح کر لے کہ میرا ایمان بچ جائے، اس کو اللہ پھر رزق عطا فرماتے ہیں اور بے بہا عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اگلی آیت میں کہا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور اگر کوئی نکاح نہ کر سکے، کسی بھی وجہ سے نکاح نہ کر سکے، اس کے ماں باپ نہیں مانتے یا اس کو کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، لڑکا ہے لڑکی ہے، تو پھر وہ اپنی عزت کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور انتظار کریں کہ اللہ ان کے لیے کسی بہتر جگہ رشتے کا انتظام کر دے۔ تو اگر نکاح نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسی کو بنیاد بنا کر غلط کام کرنا شروع کر دے کہ جی میں نے نکاح کی کوشش کی، نکاح نہیں ہوا اس لیے اب میں زنا کر رہا ہوں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے زنا کرنے کی یا غلط کام کرنے کی۔ اگر نکاح نہیں ہوتا کسی بھی وجہ سے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر پاک دامنی اختیار کریں، پھر اپنے نفس کے اوپر کنٹرول۔ اور نفس پہ کنٹرول کیسے ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں صحابہ کو تاکید کی اور خاص طور پہ نوجوان صحابہ کو کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، نکاح کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، یعنی بیوی کو لانے کے بعد اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نظر کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ایمان کو، حیا کو اور نظر کو بچانا چاہتا ہے تو وہ نکاح کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اس کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ وہ نکاح کرے۔ ہاں، اگر یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا تو پھر حضور نے کہا کہ روزے رکھو، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے تمہاری جو یہ جنس کی خواہش ہے اور یہ ضرورت ہے دوسرے کسی مخالف جنس کے ساتھ اس عمل کی، یہ کم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور نے یہ جو طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ اپنی خوراک کم کر لیں، انسان کھانا کم کرے، تو یہ کھانے کا کم ہونا انسان کو اس دوسری طرف جو ہے وہ اس عمل سے انسان کو روکتا ہے۔ تو یہ ایک ترکیب اور ایک نسخہ حضور نے بتایا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ابتدائی وقت کے اندر ممکن ہو، یعنی ہمیں ایک ایسا کلچر اور ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ کرنی چاہیے جو پہلے تھی اور نکاح کا لیول بہت کم تھا، کہ نکاح جلدی، زنا کا لیول بہت نیچے تھا، نکاح جلدی ہوتے تھے، شادیاں جلدی ہوتی تھیں، معاشرے کے اندر زنا کا رواج کم تھا۔ اب 25 سال، 28 سال، 30 سال تک نوجوان کا نکاح نہیں ہوتا، اور وجہ یہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرا نوجوان زنا کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر چکا ہے۔ تو ہم خود اپنے آپ کو برائیوں کے گڑھے میں اور ہلاکتوں میں ڈالتے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے جو طریقہ اور اللہ کے نبی نے جو طریقہ دیا اور جو دین دیا ہے، یہ دین بہت صاف ستھرا، بہت سمپل اور بہت لاجیکل اور فطرت کے بہت قریب ہے۔ ہمیں اس کی طرف اپنے آپ کو واپس لے جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
آج کے درس کے حوالے سے کچھ سوالات ہوں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. آپ کمنٹس میں سوال لکھیے, میں آپ کا سوال جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور باقی لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ زوم کے اوپر آ جائیں تاکہ ہم کاہوت جو ہے وہ زوم کے اوپر شروع کر سکیں. اس دوران میں کچھ سوالات, ہمارے ساتھ سجاد بھٹی صاحب موجود ہیں, تو بھٹی صاحب آپ اگر میری آواز سن رہے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب, ایک کیونکہ وقت بہت جو ہے نا کم ہے, تو ہماری ایک سسٹر نے جو ہے نا عائشہ فاروق صاحبہ ہیں, تو انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ اگر کوئی بینک میں پیسے جمع کرواتا ہے اور وہاں سے منافع لے کے استعمال کرتا ہے, تو کیا یہ جو ہے نا وہ جائز ہے؟ جی, بینک کے اندر جو لوگ, سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بینک کے اندر جو لوگ پیسہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر پروفٹ لیتے ہیں تو کیا وہ لے سکتے ہیں یا نہیں. بینک کے اندر اگر کوئی بینک سودی کام کرتا ہے, اور بہت سے بینک, زیادہ تر کنونشنل بینک ہی کام کرتے ہیں, تو ان کو اگر آپ پیسے دیں گے تو وہ آپ کو ان پیسوں کے اوپر رینٹ جو ہے نا, یعنی وہ سود دیتے ہیں. تو سود جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی سولوشن یہ ہے کہ آپ کسی اسلامک بینک میں ان کے ساتھ کسی بزنس میں انویسٹمنٹ کریں اور نفع نقصان کے اندر ان کے ساتھ شریک ہوں. اور عموماً وہ بینک, ظاہری بات اسلامی بینک بھی کسی ایک سیکیور جگہ پہ اس کو انویسٹ کرتے ہیں, تو وہاں سے جو آپ کو پروفٹ ملے گا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر, اور بہت قابل اعتماد اسلامک بینک جو ہے وہ آج دنیا میں کام کر رہے ہیں, تو آپ کسی اسلامک بینک کے ساتھ یہ معاملہ کریں. وگرنہ دوسرے جو ہیں وہ سیدھا آپ کے ساتھ جو ہے وہ پرسنٹیج طے کر لیتے ہیں کہ آپ کو وہ اتنے % پروفٹ دیں گے. آگے وہ اس کو, چاہے وہ شراب کے کام میں, چاہے وہ جوئے کے کام میں, چاہے وہ اس کو جس بھی کام میں انوالو کریں, وہ ان کا ہیڈک ہے. لیکن آپ کو وہ, آپ کی جو رقم طے ہوگی, پرسنٹیج طے ہوگا, وہ دیں گے. تو یہ جو ہے یہ سود ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. جی ایک اور, جی آپ سوال کر. مولانا صاحب ایک اور سسٹر نے جو ہے نا وہ سوال بھیجا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہے نا ان کے بھائی کے حالات جو ہے نا خراب ہو چکے ہیں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے نا وہ میں اپنے بھائی کو جو ہے نا زکوٰۃ جو ہے نا دے سکتی ہوں؟ جی, اگر آپ کے بھائی مستحق ہیں اور ان کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے, تو اس وقت آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی مدد کر سکتی ہیں. جی ایک اور ہماری سسٹر ہیں, تو انہوں نے جو ہے نا سوال کیا ہے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے. اور زکوٰۃ کے حوالے سے ساتھ بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ اپنے اصل, یعنی اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف نہیں دی جا سکتی. یعنی اپنے ماں باپ کو یا اپنے بچوں کو, جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ پر ہو, آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے, بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی ایک اور ہماری سسٹر نے جو ہے نا سوال کیا ہے, تو صلاۃ التسبیح کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر صلاۃ التسبیح میں تسبیح جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا پڑھی جائے, تو کیا وہ بدعت کے زمرے میں آئے گی؟ یعنی زیادہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ جی ان کا سوال یہ ہے کہ جو تصویر صلاۃ التسبیح میں جو ہے نا تسبیح جو ہے نا پڑھی جاتی ہیں, تو وہ اگر زیادہ اگر مینشن کی ہیں تو اس سے زیادہ تعداد میں اگر جو ہے نا پڑھ لی جائیں, تو کیا وہ جو ہے نا بدعت کے زمرے میں آئے گی؟ اصل میں صلاۃ التسبیح جو ہے, اس حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں, اور جو لوگ اس کو صحیح سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس میں جو تعداد ایک متعین ہے 300 کی کہ 300 آپ اس کے اندر پڑھیں, تو یہ کثرت کا ایک, یعنی کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھنے کے لیے یہ طریقہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نماز جو ہے وہ صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے, لیکن بعد میں سلف سے جو ہے یہ منقول ہوئی ہے یہ نماز. تو اگر کوئی یہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر تسبیح کی جو تعداد ہے یہ 300 اگر ہے, تو یہ کثرت کے لیے 100 بھی آپ پڑھیں یا 200 پڑھیں یا 300 پڑھیں, تو یہ کثرت کے حوالے سے ہے. اس لیے کسی ایک خاص تعداد کو اس کے اندر فرض نہیں سمجھا جا سکتا کہ وہ لازمی طور پر بس وہی تعداد, اس سے کم ہوگی تو نماز نہیں ہوگی, یا زیادہ ہوگی یا بدعت ہوگی. جب آپ پڑھ ہی رہے تسبیح کثرت کے ساتھ, تو ایک طریقہ ڈیولپ کیا گیا ہے کہ آپ 300 تک پڑھ لیں, وگرنہ اگر اس سے کم بھی پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح ہو جائے گی, اور اگر زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو تسبیح کی نماز ہو جائے گی, بدعت نہیں ہوگی. یہ ایک اور سوال ہے مولانا صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا یورپ میں رہتے ہیں, تو ایک سوال آیا ہے کہ یہاں پہ رمضان اور عید کے بارے میں, چاند کے بارے میں ہے. یہاں پہ جو ہے نا 3 طرح کے جو ہے نا وہ لوگ ہیں. ایک تو جو ہے نا وہ سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں,
دوسرے نمبر پہ جو لوگ ہیں وہ ہیں جو جدید کیلنڈر کو جو ہے نا وہ فالو کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے جو ہے نا جو چاند دیکھ کر جو ہے نا روزہ رکھنا ہے یا جو ہے نا عید کرنی ہے۔ اس بارے میں آپ جو ہے نا اپنا نقطہ نظر جو ہے نا تھوڑا واضح کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ جی میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ رضوان بھی اگر مجھے آپ ان میوٹ کر دیں، فاطمہ نور کے نام سے زوم آئی ڈی ہوگی، اس کو آپ ان میوٹ کر دیں۔ رضوان بھی جی جی، یہ جو رمضان کے اندر کیلنڈر کے حوالے سے یا چاند کے اعلان کے حوالے سے سوال ہے، تو رمضان کے اندر چاند یا ویسے اسلامی کیلنڈر جو ہے، اس میں سب سے اچھی اور خوبصورت بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ایک ملک کے اندر مسلمانوں کی ایک مشترکہ کمیٹی ہو جس پر سب کا اتفاق ہو اور ایک ہی دن اعلان ہو۔ سب سے اچھی اور خوبصورت بات یہ ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ 2 یا 3 یا 4 میتھڈز ہیں تو آپ پھر کوشش کریں کہ آپ کے جو مسجد ہے یا آپ کے جو فیملی ہے، جو آپ کے لوگ جس میتھڈ کو اکثر فالو کر سکتے ہیں، آپ اس کو پھر فالو کریں تاکہ آپ کی فیملی میں یونٹی رہے۔ اب ظاہری بات ہے، ایک انڈیویجول مسلمان تو سارے مسلمانوں کے لیے ایک میتھڈ کا اعلان نہیں کر سکتا کہ وہ اس پہ آ جائے۔ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے، مجبور کرنا چاہیے علماء کو کہ وہ مل بیٹھیں اور ایک حل سوچیں اس کا۔ یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ غیر مسلم معاشروں میں رہتے ہوئے، کہ ہم یہاں پہ یونٹی کا اظہار کریں اور اپنا تماشا مت بنوائیں۔ تو ہم ایز اے انڈیویجول علماء سے یا مسجد کی انتظامیہ سے یا اداروں سے ان کو پریشرائز کریں کہ وہ مل بیٹھیں اور اس کا لازمی حل نکالیں۔ یہ ہمارے اسلامی تشخص کا اور ہماری اسلام کی عزت اور بے عزتی کا سوال ہے، اس لیے اس کے اوپر آپ کو لازمی مل بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ایک سلوشن نکالنا پڑے۔ تو آپ جس کو قربانی دینی پڑے اپنی رائے کی دیں، لیکن ایک حل نکالیں۔ لیکن جب تک وہ کیفیت نہیں بنتی، اس وقت تک آپ اپنی فیملی میں جس بھی میتھڈ، اور میتھڈ سارے ٹھیک ہے، صرف جو ہے نا اپروچ کا فرق ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کیلکولیٹڈ میتھڈ جو ہے، جس طرح ترکی والوں کو ایک میتھڈ ہے، وہ پہلے سے انہوں نے ایک کیلنڈر جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوتا ہے، اگر اس کو فالو کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مکہ کے اعلان کو فالو کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی لوکل آبزرویشن کو معیار بناتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ کسی قریبی ملک کی اناؤنسمنٹ کے اعتبار پر وہ اپنے ترتیب بناتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یعنی طریقے یہ چاروں ٹھیک ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اگر وہ کمیونٹی کسی ایک طریقے پر متفق ہو جائے تو وہ سب سے اچھی بات ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی ہمارے پاس زوم پہ تقریباً ابھی 55 لوگ آئے ہیں، تو کائنڈلی جو لوگ ابھی بھی زوم پر نہیں ہے تو وہ زوم کی آئی ڈی ہم فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں، تو آپ اس پہ کلک کر کے بلکہ اس کو اپنے پاس سیو بھی کر لیں، تو آپ یہاں پہ زوم پہ آ جایا کریں تاکہ آپ کو سوالات اور جوابات ایک ہی سپیڈ سے ملیں۔ بعض دفعہ جو لوگ فیس بک سے یوٹیوب سے آتے ہیں تو ان کو پھر ڈیلے ملتا ہے جواب کے اندر، وہ جواب ٹائم پر نہیں دے پاتے۔ تو یہ اہم ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ یعنی زوم کی آئی ڈی پر پہلے زوم میں آئیں، اور پھر یہاں سے جو ہم اسکرین شیئر کریں گے تو اس کے ذریعے آپ جوابات دیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، آج کے جو ہے نا یہی سوالات تھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ اب زوم اور کوڈ کا جو ہے نا عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ایک سوال یہاں پہ مجھے زوم پہ آیا ہے کہ اگر یہ چاند دیکھنا کا سارا پوسیبل وے ٹھیک ہے تو کاہوت جی آواز آپ کو میری نہیں آ رہی؟ آواز تو میرا خیال ہے زوم پہ آ رہی ہے۔ جی وائس از اوکے، ٹھیک ہے جی آواز آ رہی ہے۔ تو اسکرین بھی آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں، زوم کے اوپر ہم اسکرین شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔
جی زوم کے اوپر آپ کو آئی ڈی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی. آپ کائنڈلی آئی ڈی ایڈ کر کے تو کاہوت میں شامل ہو جائیے. جی آئی ڈی ہے 577515. جی آج انشاءاللہ 10 سوالات ہوں گے. تو آج ہمارا چوتھا دن ہے. جمعرات تک یہ سلسلہ چلے گا اور جمعے کو انشاءاللہ ہم اس ہفتے کے ونر کو اناؤنس کریں گے. پھر جمعے سے آگے آخری راؤنڈ چوتھا راؤنڈ شروع ہوگا. تو اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ اس کاہوت میں پہلی پوزیشن پر آتا ہے. جی تقریباً 100 لوگ آ چکے ہیں. جی ابھی بھی میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ زوم پر نہیں آئے. تو کائنڈلی سب لوگ زوم کی آئی ڈی سے انٹر ہوا کریں تو سب کو ایک ساتھ جو ہے وہ ہم لے کے چل سکیں گے. ہم بسم اللہ کرتے ہیں. جی کاہوت کی آئی ڈی مجھے امید ہے آپ سب لوگوں نے سیو کر لی ہے. ریاض صاحب آپ لیٹ آئے ہیں بہت. بہرحال ہم جا رہے ہیں کاہوت میں انشاءاللہ. آج ہمارا 18واں پارہ 18واں دن ہے. پہلا سوال، سورہ نور میں کون سا مرکزی موضوع ہے؟ گھریلو زندگی ہے، پردے کے احکام ہیں، حیا اور پاک دامنی کا معاشرہ قائم کرنے کے احکام ہیں، یا تمام جوابات ٹھیک ہیں؟ تو آپ نے ایک جواب کے اوپر کلک کرنا ہے. تو آپ جو مناسب جواب ہو اسی کو ٹھیک اسی کے اوپر آپ کلک کیجئے. جی تمام جوابات ٹھیک ہیں. یہ تینوں باتیں ہم نے سورہ نور کے تعارف میں کہی ہیں. جی دوسرا سوال ہے، سورہ مومنون میں فلاح پانے والوں کی کتنی صفات ہیں؟ سورہ نور کے ابتدا میں فلاح پانے والوں کی صفات ہم نے بیان کی ہیں. تو وہ صفات کتنی ہیں؟ جی اس سے ذکر کیا تھا کہ یہ 7 صفات ہیں جو سورہ نور کی ابتدا میں قد افلح المؤمنون میں ذکر ہوئی ہیں. جی تیسرا سوال ہے، سورہ مومنون میں انسان کی تخلیق کے مراحل کتنے بیان ہوئے، کتنے مراحل ہیں؟ میں نے ذکر کیا تھا. تو سورہ مومن میں یہ جو مراحل ذکر ہوئے کتنے ہیں؟ جہاں پہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. تو یہ 7 لیولز ہیں جو وہاں پہ بیان ہوئے ہیں. 7 سٹیپس ہیں، ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں جو اللہ نے وہاں پہ بیان کیے ہیں. چوتھا سوال ہے، ہو از ڈاکٹر کیتھل؟ میں نے آپ سے ذکر کیا ڈاکٹر کیتھل کون تھے. اے مسلم سائنٹسٹ، پروفیسر آف اسٹرونومی، پروفیسر آف امبریولوجی، اے رائٹر آف قرآن، بائبل اینڈ سائنس. تو ڈاکٹر کیتھل ان کا ان کے حوالے سے ایک بات ہم نے آج کے درس میں کی ہے. جی یہ مسلمان نہیں ہو سکے تھے، ویسے مان گئے تھے کہ قرآن جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے جو بات کہہ رہا ہے آج کی سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے. تو یہ پروفیسر آف امبریولوجی ہیں، ٹورنٹو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. لاسٹ ایئر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. جی
5ویں سوال پر ہم چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے صحابیوں میں 3 صحابیوں کا نام ہے، تو ایک آپ نے بتانا ہے کون سے ہیں، یا تینوں جواب ٹھیک ہیں؟ حضرت جابر، حضرت حسان، حضرت زید، یا تمام جوابات ٹھیک ہیں؟ تو ایک جواب جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ 3 صحابی تھے، لیکن ان تینوں میں سے آپ نے ایک کو سلیکٹ کرنا کون ہے، اور وہ حضرت حسان تھے جی۔ اس کے علاوہ حضرت حمنہ اور حضرت مستح، حضرت مستح جو تھے یہ حضرت عائشہ کے خالہ زاد بھی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کی کفالت بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن دیکھیے بس جب انسان کو شیطان بہکا دے، تو جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ ساری بات اللہ نے اپنی آیات کے ذریعے واضح کر دی ہے، تو وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یعنی اہل فضل کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے فضل کو روک لیں ان سے جو ان کے قرابت دار ہیں، اور ظاہری بات ہے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ پیغام ہے کہ آپ کے وہ قرابت دار ہیں تو آپ ان کی کفالت جاری رکھیے اور ان سے درگزر کیجئے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے اور ان کو ان کے کیے کی سزا مل گئی ہے، تو پھر صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ کی ذات یا آپ کی بیٹی کی ذات کو اٹیک کیا ہے تو وہ نادانی میں ان سے ہو گیا ہے، اب ان کو معاف کریں، اور یہی رویہ اہل ایمان کو اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ جی اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ بیوی شوہر کو زنا دیکھ لے تو کیا کرے؟ قتل کر دے، 4 گواہ ڈھونڈے، اپنے باپ کو بتائے، یا لعان کرے؟ تو ہم نے یہ چیز بھی ڈسکس کی آج کے درس کے اندر، جو مختلف اس حوالے سے مضامین آئے ہیں سورہ نور کے اندر۔ تو اگر یہ خدا نخواستہ کسی گھر میں یا کسی جگہ پہ معاملہ ہو جائے تو پھر بیوی جو ہے اس کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا کیس عدالت میں لے جائے اور وہاں پہ وہ لعان کرے۔ 4 گواہ نہیں ڈھونڈنے جائے گی، اور نہ ہی اسے قتل کر سکتی ہے، نہ ہی شوہر بیوی کو قتل کر سکتا ہے اگر وہ یہ دیکھے، اور نہ ہی اسے کسی اور کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے، صرف عدالت میں جائے گی اور اپنا کیس بیان کر کے وہاں پہ لعان لے سکتی ہے۔ جی 7ویں سوال پر ہم چلتے ہیں۔ کسی پر زنا کا جھوٹا الزام لگانے والے کو کیا سزا ملے گی؟ 100 کوڑے، 70 کوڑے، 80 کوڑے، یا 10 کوڑے؟ تو یہ ایک سزا ہے جو قرآن نے متعین کی ہے۔ تو زنا کا جھوٹا الزام اگر کوئی کسی مرد پر لگاتا ہے یا کسی عورت پر لگاتا ہے اور اسے ثابت نہیں کر سکتا، ثابت کرنے کا طریقہ یہ کہ اسے 4 گواہ لانے ہوں گے، اگر وہ نہیں لا سکتا تو پھر اسے سزا سہنی پڑے گی۔ اور سزا ہے اس کی 80 کوڑے۔ جی اکثر لوگوں کو جواب ٹھیک ہے۔ 8واں سوال، شہادت کس کی قبول نہیں ہوگی؟ یہ ایک اور بات ہے جو ہم نے آج کے سورہ نور کی آیت میں، کہ کسی کی غیبت کرنے والے، یا زنا کرنے والے، یا کسی پر جھوٹا الزام لگانے والے، یا تمام جوابات ٹھیک ہیں۔ تو ایک جرم اتنا بڑا ہے کہ جس کے مقابلے میں پھر شہادت جو ہے، گواہی، وہ بھی قبول نہیں کی جاتی۔ اور یہ ہے کہ جو کسی پاک دامن مرد پر یا عورت پر جھوٹا الزام لگائیں تو اس کی شہادت یا گواہی بھی، یعنی اس کے کریکٹر نے یا اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ جھوٹا آدمی ہے، اور اس کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے جرم کو ٹھیک ثابت کر سکے، اپنے الزام کو، تو پھر اسے اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ جی 9واں سوال ہے، سورہ نور کے مضامین کی مماثلت ہے کس سورت کے ساتھ؟ یہ بات بھی ہے سورہ نور میں آئی ہے، سورہ مومنون سے، سورہ احزاب سے، سورہ سے، یا سورہ طلاق سے۔ تو جو سورہ نور کے مضامین ہیں، یہی مضامین اس سے ملتے جلتے مضامین جو ہیں، جو حیا اور پاک دامنی کے حوالے سے ہیں، پردے کے حوالے سے ہیں، یہ کس صورت میں بیان ہوئے ہیں؟ جی سورہ نور کے مضامین کی مماثلت ہے سورہ احزاب سے۔ سورہ احزاب میں بھی پردے کے احکام ہیں، اور ازواج مطلقہ کو پردے کے خصوصی احکام دیے گئے، اور تمام مسلمان عورتوں کو پردے کے احکامات دیے گئے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ آگے 21ویں پارے میں پڑھیں گے۔ جی آج کے ریزلٹس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آخری سوال
ٹھیک، آخری سوال ہے سورہ نور، یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے یا بڑی صورت ہے؟ یہ تمام جواب ٹھیک ہیں۔ تو سورہ نور کے مضامین مکہ میں نازل ہوئے یا مدینہ میں ہوئے یا یہ صورت؟ یہ تمام جوابات ٹھیک ہیں۔ تو بہت آسان سوال ہے اور آپشنز کے اندر آپ کو وہ آسانی ہوگی اس کو چوز کرنے میں۔ تو مضامین کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کہاں کے مضامین ہیں۔ غزوہ بنی مصطلق کہاں پہ ہوا تھا؟ حضور کے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ تو یہ صورت مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، 6 ہجری کو یہ صورت نازل ہوئی۔ جی آج تیسری پوزیشن پر عبداللہ آپ آئے ہیں، بہت مبارک ہو۔ افنان دوسرے نمبر پہ آئے ہیں، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اور پہلے نمبر پر آج آئی ہیں مہرین، ماشاءاللہ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ صہیب صدیقی اور رضا آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کریم کے ساتھ صحیح معنوں میں سچی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن سے نور اور روشنی لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین ربنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا رب کریم جو کچھ بھی ہوا تیری توفیق سے ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم جو کمی رہ گئی اسے اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا رب کریم قرآن کو صبح و شام اپنے لیے اس سے رہنمائی لینے، اس کی تلاوت کرنے، اس کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہمیں اپنی اپنی زندگیوں میں خیر کے، بھلائی کے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، گناہ سے، معصیت سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم ہم پر اپنا کرم فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بھی ہمارے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ یا رب کریم اس کرونا کی آزمائی سے، بیماری سے، آفت سے ہر ایک کی حفاظت فرما اور ہماری مسجدوں کو پھر سے آباد فرما۔ یا رب کریم ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ جو دین تو نے ہمیں دیا ہے، جو پردے اور حجاب کے اور حیا کے احکام تو نے دیے ہیں، ہماری ہی بہتری کے لیے دیے ہیں، یا رب کریم ہمیں ان احکام کو سمجھنے اور انہیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ 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 سبحان